بایوپلس میں خوش آمدید۔ اگر آپ سائنس کی حیرت انگیز دنیا، زمین کی تاریخ اور کائنات کے رازوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بایوپلس میں ہم پیچیدہ سائنسی موضوعات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ ہر سننے والا سائنس کو سمجھ سکے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعی بہت کمال کا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی زبردست کتاب کا جائزہ لینے والے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی اسٹوری آف ارتھ بائی رابرٹ ایم ہیزن، اور یہ ایک طرح کا تفصیلی تجزیہ ہوگا۔ جی، اور یہ کتاب دراصل ہمیں زمین کی جو 4.5 بلین سال کی طویل تاریخ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے۔ اور صرف تاریخ ہی نہیں، بلکہ یہ بھی کہ چٹانوں، سمندروں، فضا اور جو زندگی ہے، ان سب کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے۔ جی بالکل۔ تو میں سب کو بتاتا چلوں کہ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 1 ہے۔ ہاں، اور آج کے اس حصے میں ہم اس کتاب کے پہلے 2 ابواب پر بات کریں گے۔ صحیح۔ پہلا باب ہے چیپٹر 1، برتھ دا فارمیشن آف ارتھ، یعنی زمین کی پیدائش۔ اور دوسرا ہے چیپٹر 2، دا بگ تھویک، دا فارمیشن آف دا مون، یعنی دیوا ہیکل ٹکراؤ اور چاند کا بننا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کہانی کو بالکل شروع سے شروع کرنا چاہیے۔ جی، کیونکہ اگر ہم نے زمین کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان اجزاء کو سمجھنا ہوگا جن سے یہ مل کر بنی ہے۔ بالکل، اور کتاب میں رابرٹ ہیزن بتاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں وقت میں 13.7 بلین سال پیچھے جانا پڑے گا۔ 13.7 بلین سال؟ جی، مطلب بالکل اس لمحے تک جسے ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ تو یہ بگ بینگ کا لمحہ دراصل کیسا تھا؟ دیکھیں، اس کا تصور کرنا بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ 13.7 بلین سال پہلے کائنات کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ مطلب کچھ بھی نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں، نہ کوئی خلا تھی، نہ وقت تھا، اور نہ ہی کوئی مادہ۔ ارے واہ! کائنات ایک ایٹم سے بھی خربوں گنا چھوٹی حالت میں تھی، اور وہاں سے اس نے پھیلنا شروع کیا۔ تو کیا اس وقت کوئی ٹھوس چیز موجود تھی؟ بالکل نہیں۔ اس وقت کائنات اتنی زیادہ گرم اور کثیف تھی کہ وہاں کسی ذرے کا وجود ممکن ہی نہیں تھا، بس ہر طرف توانائی کا ایک طوفان تھا۔ تو پھر چیزیں بننا کیسے شروع ہوئیں؟ جیسے جیسے یہ کائنات تیزی سے پھیلی تو اس کا درجہ حرارت گرنا شروع ہوا، وہ ٹھنڈی ہونے لگی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی ٹھنڈک کی وجہ سے توانائی نے مادے کی شکل اختیار کی، اور سب سے پہلے جو ذرات بنے وہ ہائیڈروجن اور ہیلیم تھے۔ ہائیڈروجن اور ہیلیم، بس یہ 2 گیسیں؟ جی ہاں، بالکل بنیادی اور ہلکے ذرات۔ لیکن پھر یہاں پر کشش ثقل یعنی گریوٹی نے اپنا کام شروع کیا۔ اچھا، یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ میرا ایک سوال ہے یہاں۔ جی پوچھیں۔ اگر ہر طرف صرف گیس ہی گیس پھیلی ہوئی تھی تو کشش ثقل نے اچانک چیزوں کو جوڑنا کیسے شروع کر دیا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ جو ہائیڈروجن اور ہیلیم کی گیس تھی نا، وہ کائنات میں بالکل برابر نہیں پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب کہیں کم اور کہیں زیادہ تھی؟ بالکل، کہیں کثافت تھوڑی زیادہ تھی اور کہیں کم، اور ہمیں پتہ ہے کہ جہاں مادہ زیادہ ہوتا ہے وہاں کشش ثقل کا کھچاؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صحیح صحیح۔ تو اس کھچاؤ نے ان گیس کے بادلوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور جب یہ بادل بہت بڑے ہو گئے تو ان کے اندر دباؤ اتنا بڑھ گیا کہ درجہ حرارت لاکھوں ڈگری تک پہنچ گیا۔ اوہ، تو اس دباؤ اور حرارت سے کیا ہوا؟ اسی حرارت نے ہائیڈروجن کے ایٹموں کو آپس میں جوڑ کر ہیلیم بنانا شروع کر دیا، جسے ہم ایٹمی فیوژن کہتے ہیں۔ اور اسی عمل سے کائنات کے پہلے ستارے وجود میں آئے، روشنی کا پہلا دھماکہ ہوا۔ تو میں اس پورے عمل کو ایک کائناتی باورچی خانہ یعنی ایک کاسمک کچن کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ تشبیہ بڑی دلچسپ ہے۔ کیسے بھلا؟ مطلب ذرا سوچیں کہ یہ بڑے ستارے بالکل اوونز کی طرح ہیں جو اس کائناتی کچن میں جل رہے ہیں۔ صحیح۔ شروع میں ان کے پاس پکانے کے لیے صرف ایک ہی جز تھا، ہائیڈروجن، لیکن پھر یہ اوون مزید بھاری اجزاء پکانے لگا، اور جب ستارے کا ایندھن ختم ہو گیا
تو وہ ایک سپرنووا بن کے پھٹ گیا۔ بالکل، بہت زبردست بات کی ہے آپ نے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپرنووا دھماکہ وہ لمحہ ہے جب اوون کا دروازہ کھلتا ہے اور کاربن، آکسیجن اور نائٹروجن جیسے عناصر باہر کائنات میں بکھر جاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، اور سائنس کی زبان میں اسے ہی دراصل کیمسٹری کی پیدائش کہا جاتا ہے۔ کیمسٹری کی پیدائش؟ جی، کیونکہ دیکھیں، ان سپرنووا دھماکوں کے بغیر کائنات میں صرف ہائیڈروجن اور ہیلیم ہی ہوتی۔ کوئی پیچیدہ چیز بنی نہیں سکتی تھی۔ بالکل، کیمسٹری تو تبھی ممکن ہے نا جب آکسیجن، کاربن اور لوہے جیسے عناصر موجود ہوں، اور یہ عناصر صرف ان ستاروں کے مرنے کے بعد ہی خلا میں آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جسم میں جو کاربن ہے یا زمین میں جو لوہا ہے وہ سب ستاروں کے اندر پکا ہے؟ جی بالکل، ہم لفظی طور پر ستاروں کے دھول سے بنے ہیں۔ ارے واہ، یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب جب یہ سارا مواد کائنات میں بکھر گیا تو اگلا مرحلہ نظام شمسی کا بننا تھا۔ بالکل، اور یہ عمل آج سے کوئی 4.6 بلین سال پہلے شروع ہوا۔ 4.6 بلین سال پہلے؟ جی، جب گیس اور کائناتی گرد کا ایک بہت بڑا بادل، جسے ہم نیبیولا کہتے ہیں، وہ خلا میں تیر رہا تھا۔ تو وہ بادل اچانک سے نظام شمسی میں کیسے بدل گیا؟ مطلب اسے کس چیز نے چھیڑا؟ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ شاید کوئی قریبی سپر نووا پھٹا ہوگا جس کی لہر یا شاک ویو اس بادل سے آ کر ٹکرائی۔ ایک بیرونی دھکا لگا اسے۔ ہاں، اور اس دھکے سے وہ بادل سکڑنے لگا اور اس نے تیزی سے گھومنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ آئس سکیٹرز گھومتے ہیں؟ بالکل وہی اصول، اور اس گھومتے ہوئے بادل کے بالکل مرکز میں ہمارا سورج بن گیا۔ صحیح۔ اور باقی سیارے کیسے بنے؟ جو مادہ سورج کا حصہ نہیں بن سکا وہ ایک ڈسک کی طرح اس کے گرد گھومتا رہا اور وہیں سے سیارے بنے۔ اچھا، یہاں ایک اور الجھن ہے جو مجھے اکثر ہوتی ہے۔ جی بتائیں۔ اگر سب کچھ ایک ہی بادل سے بنا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ ہماری زمین یا مریخ چٹانی ہے لیکن مشتری اور زحل جیسے سیارے گیس کے دیو یعنی گیس جائنٹس ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب سورج سے ان کے فاصلے اور شمسی ہواؤں میں چھپا ہے۔ شمسی ہوائیں؟ جی، جب سورج روشن ہوا تو اس نے بہت شدید گرمی اور شمسی ہوائیں نکالنا شروع کیں، تو سورج کے قریب اتنی گرمی تھی کہ وہاں گیسیں اور پانی ٹھہر ہی نہیں سکے۔ وہ اڑ گئیں۔ بالکل، صرف وہی بھاری چیزیں بچیں جو اتنی گرمی برداشت کر سکتی تھیں، جیسے سلیکیٹ، لوہا اور دھاتیں۔ اسی لیے زمین اور باقی اندرونی سیارے چٹانی بنے۔ صحیح۔ اور دور والے سیارے؟ وہاں اتنی سردی تھی کہ شمسی ہواؤں کا اثر کم تھا، تو وہاں پانی بھی برف بن گیا اور ہائیڈروجن جیسی گیسیں بھی جمع ہو گئیں، جس سے وہ گیس کے بڑے سیارے بن گئے۔ جی، یہ تو بہت منطقی بات ہے، لیکن کیا اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے؟ میں نے کتاب میں شہابیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ جی، شہابیے یعنی میٹیورائٹس، یہ دراصل اس پورے عمل کے ٹائم کیپسول ہیں۔ ٹائم کیپسول؟ مطلب ان میں وقت قید ہے؟ ایک طرح سے ہاں، یہ وہ ملبہ ہے جو کوئی 4.6 بلین سال پہلے کسی بڑے سیارے کا حصہ نہیں بن سکا تھا اور خلا کی سردی میں بالکل ویسے ہی محفوظ رہا۔ اچھا، تو جب یہ شہابیے زمین پر گرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب ہم لیبارٹری میں ان کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو حیران کن طور پر ان کے اندر عناصر کی ترکیب بالکل وہی ہوتی ہے جو ہمارے سورج کی ہے۔ ارے واہ! جی، ان کو خوردبین کے نیچے دیکھیں تو ان میں وہ کائناتی دھول نظر آتی ہے جس سے یہ نظام شمسی بنا تھا۔ مطلب یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ پتھر ہمارے پاس ثبوت کے طور پر موجود ہیں۔ بالکل، یہ ٹھوس مادی ثبوت ہیں۔ تو اس طرح تقریباً 4.567 بلین سال پہلے ہماری زمین بنی۔ اب یہاں ہیزن نے ایک کمال کے تصور کا ذکر کیا ہے جسے ہیبیٹیبل زون کہتے ہیں۔ جی ہاں، قابل رہائش خطہ۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے میں سردیوں کی ایک آگ یعنی بونڈ فائر کی مثال دینا چاہوں گا۔ جی ضرور، بتائیں۔ دیکھیں، اگر آپ شدید سردی میں آگ کے الاؤ کے بالکل قریب بیٹھ جائیں تو آپ جل جائیں گے۔ بالکل۔ جیسے عطارد اور زہرہ ہیں، سورج کے اتنے قریب کہ وہاں پانی فوراً ابل کر بھاپ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ آگ سے بہت دور چلے جائیں تو سردی سے جم جائیں گے، جیسے وہ دور کے گیسی سیارے ہیں۔ جی ہاں۔ لیکن ہماری زمین اس الاؤ سے بالکل ایک مثالی فاصلے پر ہے۔
اتنی ہی حرارت ملتی ہے کہ پانی مائع حالت میں رہ سکے۔ یہ مثال آپ نے بہت زبردست دی ہے، اور واقعی یہ مثالی فاصلہ زمین کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ کیونکہ پانی کے بغیر تو کیمسٹری آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی نا۔ بالکل، مائع پانی کی وجہ سے ہی کیمیائی تعاملات اتنے پیچیدہ ہوئے کہ بعد میں زندگی پنپ سکی، لیکن یہاں ہمیں ڈیپ ٹائم کو بھی سمجھنا ہوگا۔ ڈیپ ٹائم یہ کیا ہے؟ دیکھیں، 4.5 بلین سال کا عرصہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارا انسانی دماغ اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہم تو بس صدیوں میں سوچتے ہیں۔ ہاں، 1000-2000 سال سے پیچھے تو ہم سوچتے ہی نہیں۔ جی، تو اگر ہم زمین کی پوری تاریخ کو ایک 24 گھنٹے کی گھڑی پر رکھیں نا، تو انسان رات کے 11:59 پر نمودار ہوا ہے۔ یعنی بالکل آخری سیکنڈز میں۔ بالکل، اس طویل عرصے میں زمین نے وہ کچھ سہا ہے جس کا ہم انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور میرے خیال میں اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ اور خطرناک موڑ پر آ گئے ہیں۔ جی، ابھی ہم نے بات کی کہ زمین ایک مثالی فاصلے پر ہے، تو سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ شروع سے ہی کوئی بہت پرسکون اور نیلی سی جنت تھی۔ جی، عموماً لوگ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن باب نمبر 2 دا بگ تھک میں ہیزن بتاتے ہیں کہ ابتدائی نظام شمسی بالکل بھی پرسکون نہیں تھا، وہ تو ایک پرتشدد جگہ تھی۔ جی بالکل، اس دور کو ارضیات میں ہیڈین ایون کہا جاتا ہے۔ ہیڈین، یہ نام کہاں سے آیا؟ یہ یونانی دیومالا میں دوزخ کے دیوتا ہیڈز کے نام پر رکھا گیا ہے، اور یقین مانے یہ نام بالکل پرفیکٹ ہے۔ مطلب زمین واقعی ایک دوزخ تھی؟ ہاں، اس وقت زمین کی فضا میں صرف زہریلی گیسیں تھیں۔ آسمان سرخ یا کالا ہوتا تھا اور ہر طرف آتش فشاں پھٹ رہے تھے۔ اور خلا میں بھی تو بہت ٹکراؤ ہو رہے ہوں گے۔ بالکل، نظام شمسی میں چٹانیں، شہابیے اور چھوٹے سیارے بے ترتیبی سے گھوم رہے تھے، اور ان کے درمیان زبردست ٹکراؤ ہو رہے تھے۔ اور پھر وہ دن آیا جسے زمین کی تاریخ کا سب سے بھیانک دن کہا جا سکتا ہے، دیوہیکل ٹکراؤ کا نظریہ۔ جی، جائنٹ امپیکٹ ہائپوتھیسس۔ کتاب کہتی ہے کہ مریخ کے سائز کا ایک اور سیارہ تھا جسے تھیا کہا جاتا ہے، وہ سیدھا آ کر زمین سے ٹکرا گیا۔ بالکل سیدھا اور بہت تیز رفتاری سے۔ لیکن میں یہاں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی میں تھوڑا سا تنقیدی ہو رہا ہوں۔ جی بتائیں۔ اگر یہ ٹکراؤ اتنا ہولناک تھا کہ زمین پوری طرح پگھل گئی تھی، تو آج ہمیں کیسے پتا کہ یہ ٹکراؤ واقعی ہوا تھا؟ کیا اتنی زبردست حرارت میں سارے ثبوت جل کر ختم نہیں ہو گئے ہوں گے؟ آپ کا اعتراض بالکل منطقی ہے، اور ہاں، زمین واقعی ایک پگھلے ہوئے میگما کے سمندر میں بدل گئی تھی۔ تو پھر ثبوت کہاں سے آیا؟ دیکھیں، وہ ٹکراؤ صرف سطح پر نہیں ہوا تھا، اس نے زمین کے اندر موجود ساری چیزوں کو ایک بلینڈر کی طرح مکس کر دیا تھا۔ سب کچھ گھل مل گیا۔ جی، تھیا سیارے کا جو زیادہ تر لوہا تھا نا، وہ زمین کے مرکز میں چلا گیا، اور اسی سے زمین کا میگنیٹک فیلڈ اتنا طاقتور ہوا۔ اچھا، تو یہ میگنیٹک فیلڈ اسی ٹکراؤ کا نتیجہ ہے؟ بالکل، اور جب یہ میگما کا سمندر بعد میں ٹھنڈا ہوا تو جو پہلی ٹھوس چٹانیں بنی، جیسے پائروکسین اور اولیوین، وہ اتنی کثیف تھیں کہ وہ صرف اتنے ہی زیادہ درجہ حرارت کے بعد بن سکتی تھی۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کائناتی بلیئرڈز کے ایک تباہ کن کھیل کی طرح تھا؟ کائناتی بلیئرڈز؟ ہاں، مطلب جیسے بلیئرڈ کی گیندیں ٹکراتی ہیں اور ایک گیند کی تباہی دوسری گیند کی نئی سمت طے کرتی ہے۔ بالکل، یہ بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ ایک کی تباہی نے دوسرے کو نئی شکل دی۔ مطلب ہماری زمین کو آج والی زمین بننے کے لیے پہلے تقریباً مکمل طور پر تباہ ہونا پڑا۔ جی، اور سب سے بڑا ثبوت تو وہ ملبہ تھا جو ٹکراؤ کے بعد خلا میں اڑ گیا تھا۔ ہاں، اور وہ ضائع نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک ایسی چیز بنائی جس کے بغیر شاید ہم انسان یہاں ہوتے ہی نہیں۔ بالکل، ہمارا چاند۔ ٹکراؤ کے بعد ملبہ اڑا اور کشش ثقل نے اسے پھر سے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اور یہ ملبہ جڑ کر چاند بن گیا۔ جی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عمل شاید چند سالوں یا مہینوں میں ہی مکمل ہو گیا تھا۔ صرف چند سالوں میں؟ یہ تو بہت تیز ہے۔ جی بالکل۔ اور اس نظریے کی تصدیق تب ہوئی نا جب اپولو مشنز کے خلانور چاند پر گئے۔ ہاں، جب انسان چاند پر گیا اور وہاں سے چٹانیں واپس لے کر آیا، لیبارٹری میں جب ان چٹانوں کا آئسوٹوپک سگنیچر چیک کیا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ مجھے یہیں روکنے دیں، یہ آئسوٹوپک سگنیچر کیا بھلا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ ہاں، دیکھیے، اسے آپ کسی بھی چٹان کا کیمیائی فنگر پرنٹ سمجھ لیں۔
फिंगरप्रिंट या डीएनए की तरह? बिल्कुल वैसे ही हर सैयारे की मिट्टी में अनासिर का एक खास तनासुब होता है जो दूसरे से मुख्तलिफ होता है, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ होता है। ठीक है। लेकिन जब चांद की चट्टानों का फिंगरप्रिंट चेक किया गया तो वो बिल्कुल जमीन के फिंगरप्रिंट से मैच कर गया। अरे वाह, मतलब चांद किसी और जगह से नहीं आया? नहीं, चांद जमीन के ही जिस्म का एक टुकड़ा है जो उस टकराव में अलग हुआ था। ये सबूत तो वाकई कमाल है, लेकिन किताब में एक और मंजर है जिसे सोचकर ही डर लगता है। वो कौन सा? हाँ, आज हम चांद को देखते हैं तो वो छोटा सा खूबसूरत सा नजर आता है, कोई 2,38,000 मील दूर है। जी हाँ। लेकिन जब चांद नया नया बना था तो ये जमीन से बमुश्किल 15,000 मील दूर था। 15,000 मील! जी, 15,000 मील, ये फासला कुछ भी नहीं है। जरा सोचें, अगर कोई उस वक्त जमीन पर खड़ा होता, हालांकि वो तो मैग्मा था, लेकिन अगर कोई होता तो आसमान कैसा लगता? आसमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो चांद ने घेरा हुआ होता और रात के वक्त वो एक देवा हैकल सुर्ख गेंद की तरह नजर आता। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर होगा। और इतने करीब होने की वजह से चांद की कशिश शुक्ल भी तो बहुत ज्यादा होगी। आज के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा ताकतवर। ओह! आज हम समंदर में जो मदो ज़र या लहरें देखते हैं ना, उस वक्त तो पानी नहीं था, मैग्मा था। तो चांद की कशिश उस पिघली हुई चट्टान को सैकड़ों फुट ऊंचा उठाती थी। मैग्मा की सैकड़ों फुट ऊंची लहरें? जी, और वो लहरें हर तरफ तबाही मचाती थीं। और एक और हैरत अंगेज बात बताऊं? जी बताएं। उस वक्त जमीन अपने महवर पर बहुत तेज घूमती थी। एक दिन सिर्फ 5 घंटे का होता था। सिर्फ 5 घंटे का दिन? जी, लेकिन चांद की इस इतनी ज्यादा कशिश और मैग्मा की लहरों ने रगड़ पैदा की, जिससे जमीन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होकर 24 घंटे तक आ गई। तो अगर हम इसको एक बड़ी तस्वीर में देखें तो मेरा सवाल ये है कि क्या चांद का बनना जिंदगी के लिए वाकई इतना जरूरी था? देखिए, मैं तो कहूंगी कि चांद के बगैर जमीन आज एक मुर्दा सैयारा होती। वो कैसे? चांद ने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये है कि उसने जमीन के झुकाव यानी टिल्ट को मुस्तहकम किया। जो 23.5 डिग्री का झुकाव है। जी बिल्कुल, इसी झुकाव की वजह से मौसम बदलते हैं। अगर वो टकराव ना होता और ये चांद ना बनता तो जमीन अपने महवर पर एक लट्टू की तरह डोलती रहती। तो उससे क्या होता? उससे ये होता कि जमीन पर मौसम बहुत वहशियाना होते। कभी एक हिस्सा मुस्तकिल सूरज के सामने आकर जल जाता तो कभी मुस्तकिल अंधेरे में रहकर जम जाता। कोई इस्तेकाम ना होता। बिल्कुल, चांद ने अरबों साल तक जमीन की आबोहवा को मुस्तहकम रखा और इसी वजह से जिंदगी परवान चढ़ सकी। तो गुफ्तगू को समेटते हुए अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो एक ख्याल जहन में आता है। वो क्या? वो ये कि कायनात में तबाही हमेशा इख्तिताम नहीं होती। मतलब जमीन और थिया का टकराव तारीख का सबसे पुरतशद्दुद दिन था। जी बिल्कुल। लेकिन इसी तबाही ने इस इस्तेहकाम को जन्म दिया जिसकी वजह से आज हम इस खूबसूरत नीले सैयारे पर जिंदा हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुदरत का ये निज़ाम हैरानकुन है? बिल्कुल, जिसे हम इख्तिताम या तबाही समझते हैं वो शायद कायनात के मंसूबे में एक नए बाब का आगाज होता है। सही। तो अगर आज चांद हर साल जमीन से 1 इंच दूर जा रहा है तो क्या अरबों साल बाद जब वो बहुत दूर चला जाएगा जमीन दोबारा उसी अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सुनने वालों के लिए छोड़े जा रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अगले हिस्से में हम जमीन की इब्तिदाई सतह, पहली चट्टानों और समंदरों की तश्कील के बारे में बात करेंगे। किसी लोहार को भट्टी पर काम करते देखना मतलब एक इंतहाई हैरान अंगेज मंजर होता है। जब लोहा भट्टी के अंदर पिघल कर सुर्ख और फिर बिल्कुल सफेद हो जाता है ना, तो वो धात इतनी गर्म और बेकाबू होती है कि उसके करीब जाने का तसव्वुर भी महाल लगता है। जी बिल्कुल। और फिर वही लोहार फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके उस उबलते हुए माया को एक ठंडे और ठोस औजार में बदल देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये इस सीरीज का हिस्सा नंबर 2 है। और लोहार की भट्टी वाली जो तशबीह दी गई है ना, वो हमारे आज के मौजू के लिए एकदम बेहतरीन शुरुआत है, क्योंकि आज हम किसी छोटी भट्टी की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे एक सैयारे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज हमारा हदफ रॉबर्ट एम हेजन की शानदार किताब द स्टोरी ऑफ अर्थ के बाब 3 और 4 का गहराई से जायजा लेना है। मतलब हम बाब 3, जिसे सियाह जमीन या पहली बेसाल्ट तह कहा गया है, उस पर बात करेंगे।
اور اس کے ساتھ ہی باب 4 یعنی نیلی زمین کا مطالعہ بھی کریں گے، جس میں سمندروں کی پیدائش کا حیرت انگیز ذکر ہے۔ صحیح۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ایک انتہائی گرم ابلتے ہوئے لاوے کا گولا طبیعیاتی اور کیمیائی طور پر کن مراحل سے گزر کر ایک ٹھوس سطح اور نیلے سمندروں والے سیارے میں تبدیل ہوا؟ دیکھیں، یہ تبدیلی ارضیاتی تاریخ کا سب سے پیچیدہ اور میرا خیال ہے سب سے پراسرار حصہ ہے۔ اگر ہم پچھلے حصے والے زبردست تصادم کی بات کریں نا، جسے دی بگ تھیوری کہا جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد چاند تو مدار میں بن چکا تھا۔ اچھا، چاند تو بن گیا تھا، لیکن خود زمین کی اپنی حالت کیسی تھی؟ میں تصور کر رہی ہوں کہ وہ کافی غیر مستحکم ہو گیا ہے نا؟ بہت زیادہ غیر مستحکم۔ تصادم کے فوراً بعد زمین در حقیقت پگھلے ہوئے میگما کا ایک بے کران اور گہرا سمندر تھا۔ مطلب سطح پر چٹان یا مٹی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اسے بہت مشکل ہونا چاہیے۔ کوئی بھی مایا چیز خلا میں خود بخود تو ٹھوس نہیں ہو جاتی نا۔ یہ ٹھنڈا ہونے کا عمل کیسے شروع ہوا؟ ہاں، تو حرارت کا اخراج 3 بنیادی طریقوں سے ہو رہا تھا: کنڈکشن، کنویکشن اور ریڈیشن۔ تھرمو ڈائنامکس کے اصولوں کے تحت زمین نے اپنی بے پناہ حرارت خلا میں خارج کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک منٹ، ان تینوں طریقوں کو اگر تھوڑا سا کھول کر بیان کیا جائے تو یہ ایک ساتھ کیسے کام کر رہے تھے؟ کیونکہ خلا تو ایک ویکیوم ہے نا، وہاں حرارت کیسے منتقل ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے۔ خلا کے ویکیوم میں حرارت صرف ریڈیشن یعنی شعاؤں کے ذریعے خارج ہو سکتی ہے۔ زمین کی بیرونی سطح انفراریڈ شعاؤں کی صورت میں اپنی حرارت مسلسل باہر پھینک رہی تھی۔ صحیح۔ اور زمین کے اندر کیا چل رہا تھا اس وقت؟ اندر کنویکشن کا عمل جاری تھا، مطلب میگما کا وہ حصہ جو مرکز کے قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ گرم اور ہلکا تھا، وہ ابل کر اوپر سطح کی طرف آتا۔ اور سطح پر پہنچ کر وہ ریڈیشن کے ذریعے اپنی حرارت خلا میں خارج کر دیتا ہوگا۔ بالکل، اور ٹھنڈا ہونے پر وہ بھاری ہو جاتا اور پھر دوبارہ گہرائی میں غوطہ لگا دیتا۔ یہ ایک دیوے ہکل ابلتے ہوئے برتن جیسا منظر تھا، اور اسی دوران کنڈکشن کے ذریعے حرارت ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم تک بھی منتقل ہو رہی تھی۔ حیران کن۔ لیکن اس ابلتے ہوئے برتن میں پک کیا رہا تھا؟ کتاب میں عناصر کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں کہ زمین کی ساخت میں 10 عناصر برابر کے شریک ہوں گے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ارضیاتی کیمیا کا ایک بنیادی اصول ہے اور اعداد و شمار بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ زمین کی پوری کمیت یا وزن کا 98% حصہ صرف 6 عناصر پر مشتمل ہے۔ واہ، صرف 6 عناصر؟ مطلب اتنی بڑی زمین اور صرف 6 بنیادی اجزاء؟ جی ہاں، آکسیجن، سلیکان، ایلومینیم، میگنیشیم، کیلشیم اور آئرن۔ سائنس کی دنیا میں ہم انہیں بڑے 6 یا دی بگ 6 کہتے ہیں۔ دستیاب اجزاء میں سے صرف 6 بنیادی اجزاء اس کیک کا 98% حصہ بنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح تشبیہ ہے۔ اور باقی تمام عناصر جن میں سونا، چاندی، کاربن وغیرہ شامل ہیں، وہ بس ایک چٹکی بھر سجاوٹ کے طور پر موجود ہے اس کیک پر۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ ان 6 اجزاء نے مل کر زمین کی ٹھوس ساخت کیسے بنائی؟ اس کا جواب ان عناصر کی ایٹمی سطح پر کیمیائی خصوصیات میں چھپا ہے، خاص طور پر آکسیجن اور سلیکان کی۔ ایٹمی سطح پر ان کا کیا کردار تھا؟ مطلب کیا ان کے الیکٹرانز کی تعداد اس بات کا تعین کر رہی تھی کہ زمین کیسی بنے گی؟ 100%۔ کیمسٹری میں ایک تصور ہے جسے الیکٹرو نیگیٹیوٹی کہتے ہیں۔ دیکھیں، آکسیجن کے بیرونی خول میں الیکٹرانز کی کمی ہوتی ہے۔ اسے اپنا مدار مکمل کرنے کے لیے 2 الیکٹرانز کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح، تو وہ الیکٹرانز چھیننے یا یوں کہہ لیں قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے؟ جی، اور دوسری طرف سلیکان ہے، جس کے بیرونی خول میں 4 الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور یہ انہیں دوسرے ایٹموں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ یعنی کیمیائی اعتبار سے یہ دونوں عناصر ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنانے کے لیے بالکل پرفیکٹ امیدوار تھے۔ بالکل، جیسے ہی میگما کا درجہ حرارت تھوڑا سا نیچے آیا نا، آکسیجن اور سلیکان نے آپس میں جڑنا شروع کر دیا۔ ایک سلیکان 4 آکسیجن ایٹموں کے ساتھ مل کر ایک پیرامڈ نما خاکہ بناتا ہے۔ اچھا، اس خاکے کا کوئی خاص نام ہے ارضیات میں؟ جی، اسے سلیکیٹ ٹیٹراہیڈرون کہتے ہیں۔ یہ سلیکیٹ ہی دراصل وہ بنیادی اینٹ ہے جس سے ہماری زمین کی کرسٹ اور مینٹل کی بیشتر چٹانیں بنی ہیں۔
تو کیا جیسے ہی یہ سلیکیٹ کی اینٹیں بننا شروع ہوئیں تو زمین کے اوپر ایک مستقل ٹھوس تہہ جم گئی؟ کہانی سن کر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ میگما ٹھنڈا ہوا اور بس زمین بن گئی۔ ارے نہیں، حقیقت میں یہ عمل اتنا سیدھا اور آسان بالکل نہیں تھا۔ یہیں سے تو زمین کی ایک مستقل سطح حاصل کرنے کی لاکھوں سال طویل جدوجہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ کرسٹلائزیشن کا عمل کیسے آگے بڑھا؟ میگما سمندر کے ٹھنڈے ہونے پر سب سے پہلے جو معدنیات وجود میں آئیں وہ اولیوین اور پائروکسین تھی۔ ان کی کیمیائی ساخت کچھ ایسی ہے کہ ان کے ایٹم بہت سختی سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اگر ایٹم سختی سے جڑے ہیں تو فزکس کے حساب سے ان کی کثافت یا ڈینسٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، ہے نا؟ بالکل درست۔ ان معدنیات کے جمع ہونے سے جو پہلی چٹانیں بنی انہیں پیریڈوٹائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ چٹانیں ٹھوس تو ہو گئیں لیکن ان کی کثافت نیچے موجود پگھلے ہوئے میگما سے بہت زیادہ تھی۔ اوہ، اور زیادہ کثافت والی چیز تو کم کثافت والے مائع پر تیر نہیں سکتی، تو پھر کیا ہوا؟ کیا وہ ڈوب رہی؟ جی ہاں، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ابتدائی ٹھوس تہہ اپنے ہی وزن کی وجہ سے ٹوٹ کر دوبارہ گہرائی میں ڈوبنے لگی۔ ذرا سوچنے دیں، کیا یہ ویسا ہی عمل ہے جیسے چولہے پر رکھے کسی گرم سوپ کے اوپر ایک بھاری بالائی جمے لیکن وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دوبارہ سوپ کے اندر ڈوب جائے؟ زبردست! یہ تشبیہ اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ سلسلہ تب تک چلتا رہے گا جب تک کوئی ہلکی اور پائیدار بالائی نہ بنے جو واقعی سطح پر ٹک سکے؟ بالکل، ابتدائی زمین پر یہی ہو رہا تھا۔ پیریڈوٹائٹ کی بھاری چٹانیں بنتیں اور مینٹل کی گہرائیوں میں غرق ہو جاتیں، لیکن جب یہ گہرائی میں پہنچتیں تو شدید حرارت کی وجہ سے دوبارہ پگھلنا شروع کر دیتیں۔ تو اس دوبارہ پگھلنے سے کیا کوئی نیا کیمیائی عمل شروع ہوا؟ جی، یہاں ایک نیا عمل ہوتا ہے جسے پارشل میلٹنگ یا جزوی پگھلاؤ کہتے ہیں۔ جب پیریڈوٹائٹ جیسی پیچیدہ چٹان پر حرارت بڑھتی ہے تو وہ عناصر جن کا پگھلنے کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، جیسے ایلومینیم اور کیلشیم، وہ پہلے پگھل جاتے ہیں۔ اور اس نئے پگھلے ہوئے مواد کی کثافت یقینی طور پر ہلکی ہوتی ہوگی؟ جی بالکل، جب یہ ہلکا میگما دوبارہ سطح پر آ کر ٹھنڈا ہوتا ہے تو جو نئی چٹانیں وجود میں آتی ہیں انہیں ہم بیسالٹ کہتے ہیں۔ اور چونکہ بیسالٹس کی کثافت پیریڈوٹائٹ اور نیچے موجود میگما سے کم تھی، اس لیے اس نے ڈوبنے کے بجائے سطح پر تیرنا شروع کر دیا۔ مطلب سوپ پر جمنے والی بالائی آخر کار مستحکم ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ بیسالٹ کی یہ تہہ سطح پر ٹھہر گئی۔ اس نے زمین کو پہلی بار ایک مستحکم، ٹھوس اور پائیدار ساخت فراہم کی، جس پر مستقبل میں پہاڑ اور وادیاں بن سکتی تھیں۔ اور چونکہ بیسالٹ رنگت میں انتہائی سیاہ ہوتا ہے تو اسی لیے زمین کی تاریخ کے اس دور کو سیاہ زمین یا بلیک ارتھ کا نام دیا گیا ہے۔ جی، یہ ایک مکمل طور پر تاریک، ٹھوس لیکن بنجر زمین تھی۔ تصور کریں تو ہر طرف دور دور تک کالی بیسالٹ کی چٹانیں اور بیچ بیچ میں سرخ لاوے کے چشمے۔ واقعی یہ کافی بھیانک منظر ہوگا۔ لیکن پھر یہ کالی اور بنجر زمین ایک زندگی سے بھرپور نیلے سیارے میں کیسے تبدیل ہوئی؟ اس تبدیلی کا سب سے بڑا محرک یقیناً پانی ہے، لیکن اتنی گرمی میں پانی آیا کہاں سے؟ پانی کی آمد واقعی ارضیات کا ایک بہت بڑا معاملہ رہی ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے پانی کی کیمیائی خاصیت پر غور کرنا ضروری ہے۔ پانی کا مولیکیول یعنی H2O 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ایٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ان کے درمیان زاویہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ مولیکیول کا ایک سرا پازیٹیو اور دوسرا نیگیٹو چارج لے لیتا ہے، جسے پولر مولیکیول کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا مولیکیول ایک چھوٹے مغناطیس کی طرح کام کرتا ہے، اور کیا اسی مغناطیسی خاصیت کی وجہ سے یہ چیزوں کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے؟ یہ ایک بہترین وضاحت ہے۔ پانی کی اسی پولر خاصیت کی وجہ سے یہ کائنات کے بہترین محلل کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو سروں کی مدد سے دیگر مرکبات کے ایٹموں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ صحیح، اور ان کے بانڈز توڑ کر انہیں اپنے اندر حل کر لیتا ہے۔ یہ تو کیمیائی تعاملات کے لیے ایک شاندار ماحول ہے۔ لیکن مین سوال وہی ہے، یہ پانی آیا کہاں سے؟ اگر وہ خلا میں بھاپ بن کر نہیں اڑا تو کیا زمین کے اندر موجود تھا؟ یہی اس عمل کی سب سے حیران کن بات ہے۔
जब जमीन बन रही थी और वो बड़े अनासिर मादनियात बना रहे थे, तो उन्होंने पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मतलब कैद कर लिया था। ओह, यानी पानी माया हालत में नहीं था, बल्कि उसके एटम चट्टानों के अंदर फंसे हुए थे। जी बिल्कुल। और जब बसाल्ट की ठोस सतह बन गई ना, तो जमीन के अंदर दबाव और हरारत में बेपनाह इजाफा हुआ। इस दबाव को कम करने के लिए जमीन पर बेशुमार दीवाहेकल आतिशफिशां फट पड़े, जिन्हें मेगा वॉल्केनोस कहते हैं। तो ये आतिशफिशां एक तरह से कायनाती प्रेशर कुकर्स की तरह काम कर रहे थे ना। अंदर का जबरदस्त दबाव और चट्टानों में कैद गैसें और पानी जोरदार धमाकों के साथ भाप की सूरत में बाहर आ रहे थे। 100% ऐसा ही है। इन आतिशफिशानों ने फिजा में लाखों टन भाप खारिज की। ये भाप फिजा में जाकर ठंडी हुई और बादलों की शक्ल इख्तियार करके बारिश की सूरत में बरसने लगी। और ये कोई एक दो दिन की बारिश तो नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, ये हजारों लाखों साल तक बगैर रुके बरसती रही। इस मुसलसल बारिश ने गर्म बसाल्ट को तेजी से ठंडा किया और निचले हिस्सों में जमा होकर इब्तिदाई समंदरों की शक्ल इख्तियार कर ली। हैरत की बात है। और शवाहिद बताते हैं कि द बिग बैंग के महज 10 करोड़ साल बाद ही जमीन पर समंदर बन चुके थे। अर्जियाती पैमाने पर 10 करोड़ साल तो पलक झपकने के बराबर है। जी हाँ, ये बहुत तेजी से होने वाला अमल था। लेकिन साइंसदानों को इतने यकीन से कैसे मालूम है? मतलब अरबों साल पुराने समंदरों की कोई चट्टान तो शायद ही बाकी हो। तो ये दावा किस सबूत पर किया जाता है? हमारे पास एक इंतहाई नायाब और मजबूत सबूत मौजूद है, जिसे ज़ुरकोन के क्रिस्टल्स कहा जाता है। ये इतने सख्त होते हैं कि वक्त, दबाव और हरारत के सख्त तरीन थपेड़े भी बर्दाश्त कर लेते हैं। अच्छा, तो क्या हमें इतने पुराने ज़रकोन क्रिस्टल्स मिले हैं? जी, मगरबी ऑस्ट्रेलिया से 4.4 बिलियन साल पुराने ज़ुरकोन क्रिस्टल्स मिले हैं। जब इनका कीमियाई तज्जिया किया गया तो उन्होंने पानी की मौजूदगी का राज फाश कर दिया। एक खुदबीनी क्रिस्टल ये कैसे बता सकता है कि अरबों साल पहले पानी था? इसके अंदर ऐसा क्या कीमियाई राज छुपा है? इसका ताल्लुक ऑक्सीजन के आइसोटोप से है। ऑक्सीजन के दो अहम आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16 जो हल्का होता है और ऑक्सीजन 18 जो थोड़ा भारी होता है। तो जब सतह पर मौजूद पानी सूरज की हरारत से भाप बनता है तो हल्का ऑक्सीजन 16 आसानी से उड़ जाता होगा, है ना? बिल्कुल। और भारी ऑक्सीजन 18 सतह के पानी में बाकी रह जाता है। इसलिए माया पानी में ऑक्सीजन 18 का तनासुब ज्यादा होता है। अरे वाह! तो जब ऑस्ट्रेलिया के इन ज़रकोन क्रिस्टल्स का तज्जिया किया गया तो क्या उनमें ऑक्सीजन 18 की मिकदार ज्यादा मिली? जी हाँ, गैर मामूली हद तक ज्यादा थी। जिसका मतलब है कि ये क्रिस्टल्स जिस मैग्मा से बने थे, वो मैग्मा किसी ऐसी सतह पर ठंडा हुआ जहां भारी ऑक्सीजन वाले पानी की बड़ी मिकदार मौजूद थी। यानी वो पानी माया समंदर की शक्ल में था। ये तो वाकई एक शानदार साइंसी सबूत है, नीली जमीन की कहानी का बाकायदा आगाज। लेकिन किताब में एक गहरे आबी चक्कर या डीप वाटर साइकिल का भी जिक्र है। वो क्या है? सतह का चक्कर तो हम जानते हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स के जरिए समंदर की तह की चट्टानें जब जमीन के मेंटल में धंसती हैं, तो वो अपने साथ पानी को भी नीचे ले जाती हैं। अच्छा, क्या जमीन की गहराइयों में जेरे जमीन दरिया बह रहे हैं? नहीं, ये बहते हुए दरिया नहीं है। शदीद दबाव के तहत पानी के एटम हाइड्रोक्सिल आयंस की शक्ल में मेंटल की मादनियात के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कैद हो जाते हैं। तो इस मेंटल में कैद शुदा पानी की मिकदार कितनी होगी? क्या ये सतह के समंदरों से ज्यादा है? तखमीना है कि ये सतह पर मौजूद तमाम समंदरों के पानी के बराबर या उससे कई गुना ज्यादा हो सकती है। और ये एक मुकम्मल चक्कर है। प्लेट्स पानी अंदर ले जाती हैं और आतिशफिशाओं से दोबारा भाप बनाकर बाहर निकाल देते हैं। ये तो एक जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट है जो जमीन अंदर और बाहर से कर रही है। लेकिन 4 अरब साल पहले के उन समंदरों पर एक तबैयाती मसला भी तो है ना, जिसे मुद्दम नौजवान सूरज या फेंट यंग सन पैराडॉक्स कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा तजाद था। फल्कियाती मॉडल्स साबित करते हैं कि 4 अरब साल पहले सूरज की रोशनी और हरारत आज के मुकाबले में तकरीबन 30% कम थी। वो एक कमजोर सितारा था। अगर हरारत 30% कम थी तो जमीन का दर्जा हरारत तो नुक्ता इंजमात से बहुत नीचे होना चाहिए था ना। मतलब समुद्रों को तो बर्फ के ठोस ब्लॉक्स बन जाना चाहिए था ना। बिल्कुल,
اصولی طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، مگر زرکون کرسٹلز تو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ مائع سمندر موجود تھے۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ پانی مائع کیسے رہا؟ اس کا حل زمین کی اپنی فضا میں چھپا تھا۔ گو کہ سورج کی حرارت کم تھی، لیکن اس وقت کے میگا والکینوز نے فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین جیسی گرین ہاؤس گیسوں کی بے پناہ مقدار خارج کر رکھی تھی۔ تو کیا ان گیسوں نے ایک موٹے اور گرم کمبل کا کام کیا جس نے اس تھوڑی سی حرارت کو بھی خلا میں واپس جانے سے روک لیا؟ بالکل درست۔ میتھین ایک انتہائی طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے۔ اس کی وجہ سے فضا آج کی طرح نیلی نہیں بلکہ شاید دھندلی نارنگی یا گلابی تھی۔ اس زبردست گرین ہاؤس اثر نے سطح کو اتنا گرم رکھا کہ پانی مائع رہ سکا۔ یہ بات فکری طور پر کتنی حیران کن ہے نا؟ آج ہم گرین ہاؤس گیسوں اور گلوبل وارمنگ کو زندگی کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن اربوں سال پہلے اگر یہی اثر نہ ہوتا تو زمین برف کا گولا بن کر رہ جاتی۔ جی، سائنس کی خوبصورتی یہی ہے کہ حالات اور وقت کے ساتھ عناصر کا کردار کیسے بدلتا ہے۔ بالکل۔ تو اگر اس گفتگو کو سمیٹیں، ہم نے دیکھا کہ زمین ایک پگھلے ہوئے لاوے کے گولے سے ٹھنڈی ہوئی، بیسالٹ کی تہہ بنی اور پھر آتش فشانوں سے نکلنے والے پانی نے سمندر بنا دیے۔ اور یہی سمندر وہ کائناتی محل بن گئے جنہوں نے معدنیات کو گھولا اور ایک ایسی تجربہ گاہ تیار کر دی جہاں پیچیدہ کیمیائی تعاملات ہو سکتے تھے۔ لوہار کی بھٹی سے نکلنے والا مائع لوہا اب ایک مستحکم اور نیلے سیارے کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ نشست کے اختتام پر سوچیں ذرا، اگر پانی ایک بہترین محلول نہ ہوتا تو مختلف عناصر کبھی مل کر نئے مرکبات نہ بناتے۔ بالکل، ان سمندروں نے ہی بے جان چٹانوں کے درمیان وہ جادوئی ماحول فراہم کیا جس نے زندگی کی چنگاری کو بھڑکنے کا موقع دیا۔ اگر پانی نہ ہوتا تو پتھر محض پتھر ہی رہتے۔ کتنا خوبصورت خیال ہے۔ اگلے حصے میں ہم بر اعظموں کی تشکیل اور زندگی کی ابتدا کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اگر آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں نا تو نیلے سمندر ہیں، ہرے بھرے براعظم ہیں، ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن 4.5 ارب سال پہلے کی زمین کا تصور کیا جائے تو یہ کسی سائنس فکشن فلم کا تاریک اور ایک خوفناک سیارہ لگتا ہے۔ قدموں کے نیچے ابلتا ہوا لاوا اور اوپر سے مسلسل شہاب ثاقب کی بارش۔ بائیو پلس چینل کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی جہنم جیسی دنیا سے آج کی زندگی سے بھرپور زمین تک کا سفر کھوجیں گے۔ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 3 ہے۔ اور آج کی گفتگو واقعی بہت حیرت انگیز ہونے والی ہے۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم رابرٹ ایم ہیزن کی جو کمال کی کتاب ہے دی اسٹوری آف ارتھ، اس کے باب 5 اور 6 کا تفصیلی جائزہ لیں۔ مطلب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک تاریک پگھلی ہوئی بسال چٹانوں والی دنیا رفتہ رفتہ تیرتے ہوئے براعظموں میں تبدیل ہوئیں، اور پھر کیسے ان براعظموں نے وہ کیمیائی تبدیلیاں پیدا کیں جن سے زمین پر زندگی کی بنیاد پڑی۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا ارتقا نہیں تھا۔ مطلب اگر ہم بالکل شروع کی بھڑکتی ہوئی زمین کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں صرف تباہی ہی تباہی ہے، لیکن اس ابلتے ہوئے لاوے کے اندر ایک بہت بڑی ارضیاتی تبدیلی، جسے ہم ڈفرینسیشن یا ارضیاتی تقسیم کہتے ہیں، وہ خاموشی سے چل رہی تھی۔ یعنی وہ بس ایک بے ہنگم پگھلا ہوا گولا نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ کشش ثقل اپنا کام کر رہی تھی نا۔ جو سب سے بھاری اور کثیف عناصر تھے، یعنی جن کی ڈینسٹی زیادہ تھی، جیسے پگھلا ہوا لوہا، وہ آہستہ آہستہ زمین کے بالکل کور یا مرکز کی طرف ڈوبنے لگے، اور جو تھوڑے ہلکے عناصر تھے وہ سطح کی طرف آ گئے۔ ہاں، وہ سطح کی طرف آئے، اور ان کے ٹھنڈا ہونے سے زمین کی پہلی ٹھوس پرت بنی، جو تقریباً ساری کی ساری بیسالٹ چٹانوں پر مشتمل تھی۔ بیسالٹ بہت بھاری اور کثیف چٹان ہوتی ہے۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو سمندر کی تہہ زیادہ تر اسی بیسالٹ سے بنی ہے۔ صحیح، لیکن کتاب کے مطابق یہیں سے ایک اور زبردست کیمیائی عمل شروع ہوتا ہے نا۔ جب یہ بسالٹ بار بار پگھلتا اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو فریکشنل کرسٹلائزیشن کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہا، فریکشنل کرسٹلائزیشن۔ یعنی اس عمل میں بسالٹ کے اندر جو تھوڑے ہلکے کیمیائی اجزاء تھے وہ الگ ہو کر ایک نئی قسم کی چٹان بنانے لگے، جسے آج ہم گرینائٹ کہتے ہیں۔ اور کتاب میں اس پر کافی زور دیا گیا ہے کہ اس گرینائٹ میں کوارٹز،
फील्ड्सपार और जरकॉन जैसे मादनियात होते हैं। اور ان معدنیات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انتہائی سخت ہوتے ہیں، مطلب کوارٹز اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتا، اسی لیے گرینائٹ اربوں سال کا موسمیاتی دباؤ برداشت کر لیتا ہے۔ ارے واہ! ویسے اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو گرینائٹ کا یہ بننا اور اوپر آنا بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے سمندر کے پانی پر برف کے بڑے بڑے آئس برگ تیرتے ہیں۔ چونکہ گرینائٹ کی ڈینسٹی بسالٹ سے کم ہوتی ہے تو وہ اس بھاری لاوے میں ڈوبنے کے بجائے اوپر تیرنے لگا۔ یہ آئس برگ والی مثال واقعی بہت زبردست ہے، اور ارضیات میں اسے ہم بویانسی یا اچھال کہتے ہیں۔ اسی اصول نے زمین کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سچ میں؟ کیسے؟ دیکھیں، چونکہ گرینائٹ ہلکا تھا تو وہ تیرتا رہا، اور اس سے زمین پر پہلی بار ابھری ہوئی ساختیں بنی، یعنی چھوٹے پہاڑ اور ابتدائی جزیرے۔ یہی وہ جزیرے تھے جو آگے چل کر بر اعظم بنے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت زمین پر مسلسل ایسٹرائیڈز گر رہے تھے، یعنی شہاب ثاقب کی بمباری ہو رہی تھی مسلسل۔ ہاں، تو ان ٹکراؤ سے جو بے پناہ حرارت پیدا ہوتی تھی نا، اس سے بسالٹ مزید پگھلتا، اور ہر بار پگھلنے پر اس میں سے اور زیادہ گرینائٹ نکل کر سطح پر آ جاتا۔ کیا بات ہے! مطلب یہ گرینائٹ کے چھوٹے جزیرے رفتہ رفتہ بڑے ہو رہے تھے، لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بہت ہی منطقی سوال آتا ہے۔ جی، کیا سوال؟ ہمارے پاس گرینائٹ کے چھوٹے تیرتے ہوئے جزیرے تو آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن آج ہم دنیا کا نقشہ دیکھتے ہیں تو ایشیا، افریقہ، امریکہ جیسے اتنے بڑے بڑے بر اعظم ہیں، تو یہ چھوٹے بکھرے ہوئے ٹکڑے مل کر اتنے بڑے بر اعظموں میں کیسے جڑ گئے؟ مطلب زمین کی سطح کوئی جامد تو نہیں تھی نا، کچھ تو ایسا تھا جو انہیں آپس میں ملا رہا تھا۔ بالکل، اور اس حرکت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ارضیاتی سائنس کی سب سے بڑی دریافت یعنی پلیٹ ٹیکٹونکس کو سمجھنا ہوگا۔ پلیٹ ٹیکٹونکس؟ ہاں، اس نظریے نے بتایا کہ زمین کی اوپری پرت ایک ہال کی طرح نہیں ہے، بلکہ مختلف پلیٹوں میں ٹوٹی ہوئی ہے، اور یہ سارا کھیل سمندر کی گہرائیوں سے شروع ہوتا ہے۔ مینٹل کی بے پناہ حرارت کی وجہ سے کنویکشن کرنٹ پیدا ہوتے ہیں جو سمندر کی تہہ میں دراڑیں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں سے پھر نیا لاوا نکلتا ہے۔ بالکل، پگھلا ہوا بیسالٹ لاوا مسلسل باہر آ کر ٹھنڈا ہوتا ہے اور سمندر کا نیا فرش بناتا ہے۔ اسے سی فلور سپریڈنگ کہتے ہیں۔ ہاں، اور اس سی فلور سپریڈنگ کی دریافت کی کہانی تو بہت ہی دلچسپ ہے۔ کتاب میں ذکر ہے نا جدید سونار ٹیکنالوجی کا، جو دوسری جنگ عظیم میں آبدوزیں ڈھونڈنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ ہاں بالکل، سونار کے ذریعے ہی تو سمندر کا نقشہ بنا تھا۔ تو جب سائنسدانوں نے سونار سے سمندر کو ناپا تو وہ حیران رہ گئے کہ سمندر کے بالکل بیچ میں بہت بڑے زیرآب پہاڑی سلسلے ہیں، جیسے مڈ اٹلانٹک رج، اور یہ وہی جگہیں تھیں جہاں سے نیا بیسالٹ ابھر رہا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا ہوا؟ اگر سمندر کے درمیان میں مسلسل نیا فرش بن رہا ہے تو منطقی طور پر یہ پرانی پرت کہیں نہ کہیں جا کر ختم بھی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ زمین کا سائز تو بڑا نہیں ہو رہا۔ بہت عمدہ پوائنٹ ہے، اور وہ پرانی پرت دراصل برے اعظموں کے کناروں پر جا کر غائب ہو رہی تھی۔ اچھا؟ ہاں، جب پھیلتا ہوا سمندری فرش جو بھاری بسالٹ کا ہوتا ہے بر اعظم کے کنارے سے ٹکراتا ہے تو ایک عمل شروع ہوتا ہے جسے سبڈکشن کہتے ہیں۔ چونکہ بسالٹ بھاری ہوتا ہے اس لیے وہ ٹکراؤں کے بعد نیچے زمین کے گرم مینٹل میں واپس غوطہ لگا لیتا ہے۔ ایک سیکنڈ، اگر زمین کی پرت ایک بہت بڑی کنویئر بیلٹ کی طرح چل رہی تھی اور پرانی پرت مینٹل میں جا کر پگھل رہی تھی تو یہ گرینائٹ کے جزیرے کیسے بچ گئے؟ میرا مطلب ہے، کیا ان براعظموں کو بھی اس سبڈکشن کے ساتھ اندر کھینچ کر پگھل نہیں جانا چاہیے تھا؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے، لیکن اس کا جواب دوبارہ اسی ڈینسٹی یا کثافت میں چھپا ہے جس کی ہم نے ابھی بات کی، وہ آئس برگ والی بات۔ بالکل، گرینائٹ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ مینٹل میں ڈوب ہی نہیں سکتا، وہ کارک کی طرح بس سطح پر ہی تیرتا ہے۔ تو جب بھاری بسالٹ نیچے مینٹل کی طرف جاتا ہے، گرینائٹ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ یہ سبڈکشن کا عمل بر اعظموں کو مزید بڑا کرتا ہے۔ وہ کیسے بھلا؟ تباہ کرنے کے بجائے بڑا کرتا ہے؟ ہاں نا، جب سمندری بسالٹ نیچے جاتا ہے تو اپنے ساتھ سمندر کا پانی بھی لے جاتا ہے۔ یہ پانی مینٹل کی چٹانوں کا میلٹنگ پوائنٹ یعنی پگھلنے کا درجہ حرارت کم کر دیتا ہے، جس سے نیا میگما بنتا ہے۔ اور وہ میگما پھر اوپر آتا ہے؟
بالکل، یہ نیا میگما گرینائٹ کے اجزاء سے بھرا ہوتا ہے اور آتش فشاں کے ذریعے لاوا کی شکل میں واپس براعظموں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یوں کروڑوں سالوں کے دوران آتش فشاں پھٹنے اور پلیٹوں کی آپس میں ٹکرانے سے یہ چھوٹے جزیرے آپس میں جڑتے گئے اور تقریباً 1.5 ارب سال پہلے انہوں نے باقاعدہ بڑے بڑے براعظموں کی شکل اختیار کر لی۔ ارے واہ، یہ تو واقعی ایک ششدر کر دینے والا نظام ہے، یعنی زمین نے اپنا یہ خودکار ریسائکلنگ سسٹم بنا لیا۔ بالکل۔ تو اب جب زمین پر یہ مستحکم براعظم اور اتلے سمندر بن گئے تو زمین کا ماحول کافی حد تک پرسکون ہو گیا، اور اس نے زمین کو اس منزل کی طرف دھکیلا جو ہماری کتاب کا 6واں باب ہے، یعنی لیونگ ارتھ، زندگی کا آغاز۔ بالکل، مستحکم ساحل اور پانی نے وہ کیمیائی سٹیج تیار کر دیا جس کی زندگی کو ضرورت تھی۔ لیکن جب بھی زندگی کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال تو یہی آتا ہے کہ سائنسی لحاظ سے زندگی کی تعریف کیا ہے؟ مطلب ایک پتھر اور ایک زندہ خلیے میں کیا بنیادی فرق ہے؟ یہ بہت پیچیدہ سوال ہے اور سائنسدانوں کو اس کی تعریف کرنے میں کافی مشکل پیش آئی ہے، لیکن ہیزن نے ناسا کے ایکزوبایولوجی پروگرام کی ایک تعریف کا حوالہ دیا ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ ناسا کہتا ہے کہ زندگی ایک خود کفیل کیمیائی نظام ہے جو جدت کو اپنانے اور ڈارون کے ارتقائی عمل سے گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ کافی بھاری بھرکم جملہ ہے۔ ہاں، لیکن اگر اسے میکانزم کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کے 2 اہم ستون ہیں۔ پہلا ہے میٹابولزم، یعنی وہ کیمیائی انجن جو توانائی بناتا ہے۔ بالکل، جو ماحول سے خوراک لیتا ہے، اسے توڑتا ہے اور جسم کو چلاتا ہے۔ اور دوسرا ستون ہے جینیات، یعنی جینیٹکس۔ جیسے ڈی این اے؟ ہاں، ڈی این اے یا آر این اے، یہ وہ نظام ہے جو معلومات کو محفوظ رکھتا ہے، اپنی کاپی بناتا ہے اور ارتقاء کے دوران نئی نسل میں تبدیلیاں لاتا ہے۔ جب تک یہ دونوں کام ایک ساتھ نہ ہو رہے ہوں، سائنس اسے زندگی نہیں مانتی۔ صحیح، اور کتاب میں ایک بہت ہی کمال کی چیز کا ذکر ہے، کائرالٹی کا۔ جب ان مالیکیولز کو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے نا، تو یہ لیفٹ ہینڈڈ اور رائٹ ہینڈڈ والا چکر سامنے آتا ہے۔ ہاں، کائرالٹی حیاتیات کے سب سے بڑے رازوں میں سے ایک ہے۔ مطلب یہ واقعی بہت عجیب ہے کہ فطرت میں کاربن کے پیچیدہ مالیکیولز 2 شکلوں میں ہوتے ہیں، بالکل ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرح، ایک دوسرے کا عکس۔ لیکن زمین کا ہر جاندار، چاہے وہ کوئی معمولی جرثومہ ہو یا کوئی بڑا جانور، وہ صرف اور صرف لیفٹ ہینڈڈ امینو ایسڈز اور رائٹ ہینڈڈ شوگر استعمال کرتا ہے۔ بالکل، اگر میں اسے ایک مثال سے سمجھاؤں تو یہ ایسا ہی ہے نا جیسے کوئی عمارت بنائی جا رہی ہو اور مارکیٹ میں دائیں اور بائیں دونوں زاویوں والی اینٹیں موجود ہوں، لیکن وہ پوری عمارت صرف بائیں ہاتھ کے زاویے والی اینٹوں سے بنے۔ یہ کتنا حیران کن ہے۔ بہت حیران کن ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ زندگی کے لیے ضروری مولیکولر انٹریکشنز یعنی سالماتی تعاملات کی بنیاد ہے۔ اسے ایک تالے اور چابی کی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، لاک اینڈ کی میکانزم؟ ہاں، جسم میں موجود انزائمز ایک پیچیدہ 3D تالے کی طرح ہوتے ہیں اور امینو ایسڈ یا شوگر چابی کی طرح۔ اگر تالا بائیں ہاتھ کی ساخت کا ہے تو اس میں دائیں ہاتھ والی چابی فٹ ہو ہی نہیں سکتی، بھلے وہ ایک ہی کیمیکل سے کیوں نہ بنی ہو۔ بالکل، لاکھوں مالیکیولز کو ایک ساتھ درست زاویے میں جڑ کر ڈی این اے کا وہ ڈبل ہیلکس بنانا ہوتا ہے، اور اس پورے نظام کا جو ہیرو ہے نا، وہ کاربن ہے۔ کاربن کی کیا خاص بات ہے؟ کاربن کے ایٹم کی ساخت ایسی ہے کہ اس کے پاس جڑنے کے لیے 4 مختلف کنیکشن پوائنٹس ہوتے ہیں۔ یہی وہ لچک ہے جو اسے اتنی پیچیدہ زنجیریں اور 3D ساختیں بنانے کے قابل بناتی ہے جو زندگی کے لیے ناگزیر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کی کیمیائی شرائط بہت کڑی ہیں۔ 3D ساخت مخصوص ہو، کاربن ہو، توانائی کا نظام ہو، لیکن جب زمین پر صرف چٹانیں اور پانی تھا تو یہ پیچیدہ امائنو ایسڈز اور لپڈز آئے کہاں سے؟ یہ ایک بڑا سوال تھا۔ ہاں، تو کتاب بتاتی ہے کہ ابتدائی سمندر دراصل ایک بہت بڑی کیمیائی تجربہ گاہ بنے ہوئے تھے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے 1953 کے اس مشہور ملر یوری تجربے کا ذکر آتا ہے، جس میں انہوں نے لیبارٹری میں وہ شیشے کے فلاسک اور نالیوں کا ایک بند سسٹم بنایا تھا۔ بالکل، انہوں نے ابتدائی زمین کے ماحول کی پوری نقل تیار کی تھی۔ ہاں، ایک فلاسک میں پانی کو ابالا گیا جو گرم سمندروں کی نمائندگی کر رہا تھا۔ پھر وہ بھاپ
ایک اور چیمبر میں گئی جہاں میتھین اور امونیا جیسی گیسیں تھیں، یعنی ابتدائی فضا۔ پھر اس میں بجلی کے جھٹکے دیے گئے جیسے آسمانی بجلی گر رہی ہو، اور آخر میں جب پانی کو ٹھنڈا کیا گیا تو چند ہی دنوں میں وہ صفا پانی ایک گلابی رنگ کے گاڑھے مائع میں بدل گیا۔ اور جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو اس میں وہ امینو ایسڈز موجود تھے جو پروٹین بنانے کی بنیادی اکائی ہیں۔ بالکل۔ یہ واقعی سائنس کی تاریخ کا ایک زبردست موڑ تھا۔ اس سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نامیاتی مالیکیولز یا آرگینک مالیکیولز بنانے کے لیے کسی جاندار چیز کا ہونا ضروری ہے، لیکن ملر یوری نے ثابت کیا کہ اگر صرف قدرتی کیمیائی عمل اور توانائی کا استعمال کیا جائے تو زندگی کی بنیادی اینٹیں غیر جاندار مادے سے خود بخود بن سکتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، لیکن اگر میں تھوڑا تنقیدی زاویے سے دیکھوں، یہ جو ملر یوری تجربہ ہے یہ تو ایک بہت ہی صاف ستھرا کنٹرولڈ سا ماحول دکھاتا ہے، جیسے زمین کوئی پرسکون سا گرم پانی کا تالاب ہو اور ہلکی ہلکی بجلی گر رہی ہو۔ لیکن ارضیاتی حقائق تو بتاتے ہیں کہ ابتدائی زمین کا ماحول بہت خطرناک تھا۔ ہاں، شہاب ثاقب گر رہے تھے، آتش وشائیں پھٹ رہے تھے۔ تو کیا یہ سوچنا کچھ زیادہ ہی سادہ نہیں ہے کہ زندگی اتنے پرسکون ماحول میں شروع ہوئی؟ بالکل، آپ کا یہ تجزیہ بہت گہرا ہے، اور یہی وہ خامی تھی جس نے سائنسدانوں کو کئی دہائیوں تک الجھائے رکھا۔ ملر یوری کا ماڈل اسی پریمورڈیل سوپ یا گرم تالاب والے مفروضے پر کھڑا تھا، لیکن پھر 1970 اور 1980 کی دہائی کے اوائر میں ایک تہلکہ خیز انکشاف ہوا۔ وہ کیا تھا؟ سائنسدانوں نے سمندر کی انتہائی گہری اور تاریک تہوں میں، جہاں سورج کی روشنی بالکل نہیں جا سکتی اور دباؤ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ہڈیاں کچل دے، وہاں انہوں نے گرم معدنیات سے بھرپور چشمے دریافت کیے۔ جنہیں ہائیڈرو تھرمل وینٹس یا بلیک سموکرز کہتے ہیں؟ بالکل وہی۔ ان چشموں سے نکلنے والے پانی کا درجہ حرارت 400 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، لیکن شدید دباؤ کی وجہ سے وہ ابلتا نہیں ہے۔ ایک منٹ، اگر وہاں سورج کی روشنی بھی نہیں ہے اور ماحول اتنا زہریلا اور شدید ہے تو اس کا زندگی کے آغاز سے کیا تعلق بنتا ہے؟ حیران کن طور پر یہی وہ جگہ ہے جس نے زندگی کے آغاز کا سب سے مضبوط راستہ دکھایا۔ جب انہوں نے ان بلیک سموکرز کو دیکھا تو وہاں زندگی بھری پڑی تھی۔ وہاں کے بیکٹیریا فوٹو سنتھیسس کے محتاج نہیں تھے۔ مطلب وہ سورج کی روشنی کے بغیر خوراک بنا رہے تھے؟ ہاں، وہ ان چشموں سے نکلنے والی انتہائی زہریلی ہائیڈروجن سلفائڈ گیس اور زمین کی حرارت کو استعمال کر کے توانائی بنا رہے تھے۔ اسے کیموسینتھیسس کہتے ہیں۔ ارے واہ! ان چشموں کے معدنیات ایک بہترین کیٹلسٹ کا کام کرتے ہیں جو شدید حرارت میں سادہ مالیکیولز کو جوڑ کر پیچیدہ امینو ایسڈز بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ مطلب زندگی کسی پرسکون تالاب کی محتاج نہیں تھی، وہ سمندر کے تاریک ترین اور خطرناک ترین حصوں میں بھی شروع ہو سکتی تھی۔ یہ حقائق تو واقعی ذہن کے دریچے کھول دیتے ہیں۔ مطلب اگر دیکھا جائے تو یہ کتنی تسلسل سے جڑی ہوئی کہانی ہے۔ وہ بھاری بسالٹ، اس میں سے گرینائٹ کا نکلنا، براعظموں کا بننا، اور پھر انہی دراڑوں کے بلیک سموکرز میں زندگی کا آغاز، یہ سب الگ الگ واقعات نہیں بلکہ ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ بے شک، ارضیات اور حیاتیات کی سرحدیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ ہمارے قدموں کے نیچے موجود سخت گرینائٹ کی چٹانیں اور ہمارے جسموں کے اندر دھڑکتے خلیات دراصل ایک ہی 4.5 ارب سال پرانے ارتقائی سفر کا حصہ ہیں۔ جاندار مخلوق اس زمین سے کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ اسی کے کیمیائی نظام کا زندہ تسلسل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس شاندار بحث کو سمیٹتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک نیا خیال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیا جائے، اگر زمین پر زندگی محض سورج کی روشنی میں نہیں بلکہ سمندر کی تاریک، انتہائی دباؤ والی گہرائیوں میں بلیک سموکرز کے زہریلے ماحول میں پیدا ہو سکتی ہے، تو کیا اس بات کا قوی امکان نہیں کہ بالکل اسی وقت ہمارے نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کے چاندوں پر، جیسے مشتری کے چاند یوروپا یا زحل کے چاند اینسیلاڈس پر بھی ایسا ہو رہا ہو؟ جن کی موٹی برفیلی تہ کے نیچے مائع پانی کے وسیع سمندر موجود ہیں۔ ہاں بالکل۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کے اندھیرے سمندروں کی تہ میں بھی ایسے ہی بلیک سموکرز دھڑک رہے ہوں
اور وہاں کیموسنتھیسس کے ذریعے زندگی کی کوئی نامعلوم شکل موجود ہو؟ یہ سوال واقعی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ زندگی شاید اتنی نایاب نہیں جتنی ہم سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست سوچ ہے۔ اگلے حصے میں ہم زمین کی فضا میں آکسیجن کے انقلاب اور معدنیات کے ارتقاء کے بارے میں بات کریں گے۔ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں۔ یہ اونچے پہاڑ، چٹانیں، انگوٹھی میں جڑا قیمتی یاقوت اور یہاں تک کہ کسی پرانی گاڑی پر لگا ہوا زنگ، اگر کوئی کہے کہ یہ سب چیزیں اربوں سال پہلے موجود کچھ خردبینی جانداروں کے فضلے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، تو کیا یقین کرنا آسان ہوگا؟ بظاہر تو یہ بات کسی سائنس فکشن کہانی جیسی لگتی ہے۔ بالکل۔ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 4 ہے۔ صحیح۔ اور آج کا ہمارا مقصد رابرٹ ایم ہیزن کی مشہور کتاب دی اسٹوری آف ارتھ کے 2 انتہائی اہم ابواب کا سائنسی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ یعنی باب 7، جس میں سرخ زمین، ضیائی تالیف اور عظیم تقصیدی واقعے کا ذکر ہے، اور باب 8 جسے بورنگ بلین یا معدنی انقلاب کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم ان حقائق کو کھنگالیں گے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک بے جان، بھوری اور سرمئی زمین ایک سرخ سیارے میں تبدیل ہوئی، اور کیوں زمین کی تاریخ کے 1 ارب سال کو ماہرین ارضیات نے غلطی سے اکتا دینے والا سمجھ لیا۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہاں، یہ واقعی ایک ایسا سفر ہے جو ہماری سوچ کے زاویے بالکل بدل دیتا ہے۔ اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تقریباً 2.7 ارب سال قبل کے دور میں، تو وہ زمین آج کی زمین سے اتنی مختلف تھی کہ اسے کسی اور نظام شمسی کا سیارہ سمجھا جا سکتا ہے۔ مطلب ایک بالکل ہی اجنبی دنیا۔ بالکل۔ اس وقت آسمان کا رنگ نیا نہیں تھا، بلکہ میتھین گیس کی زیادتی کی وجہ سے آسمان ایک دھندلا نارنجی رنگت کا تھا، اور سمندر وہ تو نیلے بالکل نہیں تھے۔ تو پھر سمندروں کا رنگ کیسا تھا؟ ان میں لوہا اتنی بڑی مقدار میں حل شدہ حالت میں موجود تھا کہ پانی کا رنگ گہرا سبز تھا، اور فضا میں آکسیجن کا تو نام و نشان تک نہیں تھا۔ ارے واہ، سبز سمندر اور نارنجی آسمان، یہ تو واقعی حیرت انگیز رہا۔ ہاں، یہ ایک زہریلا، حبس زدہ اور آکسیجن سے خالی ماحول تھا، جس میں صرف انتہائی چھوٹے یک خلوی مائکروبس یا بیکٹیریا ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ تو اسے ہم ایک بند اور تاریک کمرے کی طرح تصور کر سکتے ہیں، جہاں کوئی ہوا نہیں آ رہی، اور اچانک کوئی کھڑکی کھول دے اور وہاں پودے اگنا شروع ہو جائیں۔ پھر اس حبس زدہ سیارے پر اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اصل میں وہ تبدیلی ایک زبردست حیاتیاتی ایجاد کے ذریعے آئی، جسے ہم ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ اچھا، فوٹوسنتھسس۔ جی، اس عمل کو محض ایک کیمیائی تعامل نہ سمجھیں، بلکہ اسے یوں دیکھیں کہ مائکروبز نے اپنے اندر چھوٹی چھوٹی شمسی فیکٹریاں لگا لی تھیں۔ سیانو بیکٹیریا نامی ان خردبینی جانداروں نے سورج کی روشنی، پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال کر کے اپنے لیے خوراک بنانا شروع کر دیا۔ تو اس سے آکسیجن کیسے بنی؟ دیکھیں، اس عمل میں ایک ضمنی پیداوار یا فضلہ بھی پیدا ہو رہا تھا، اور وہ فضلہ آکسیجن تھی۔ ان مائکروبز کے لیے آکسیجن ایک کچرا تھا جسے وہ اپنے خلیوں سے باہر پھینک رہے تھے۔ ایک منٹ رکیے، آکسیجن تو زندگی کے لیے ضروری ہے نا، تو آپ اسے فضلہ یا کچرا کیوں کہہ رہی ہیں؟ دلچسپ بات یہی ہے، آج کے دور میں آکسیجن ہمارے لیے زندگی ہے، لیکن اس دور کے ابتدائی جانداروں کے لیے آکسیجن ایک انتہائی خطرناک اور زہریلی گیس تھی۔ اوہ، مطلب وہ اس کے عادی نہیں تھے؟ بالکل نہیں، یہ ایک بہت ہی ری ایکٹیو گیس ہے جو دوسرے مالیکیولز کو توڑ دیتی ہے۔ جب ان سائنو بیکٹیریا نے آکسیجن خارج کرنا شروع کی تو اس نے ان بے شمار جانداروں کے لیے ایک تباہی برپا کر دی جو آکسیجن کے بغیر رہنے کے عادی تھے۔ یعنی ایک طرح کی ارتقائی تباہی؟ جی، اسے بعض اوقات ایک طرح کا آکسیجن ہولوکاسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ پرانی زندگی کی اقسام کو اس نئی زہریلی گیس سے بچنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں اور کیچڑ میں چھپنا پڑا۔ یہ تو ایک زبردست موڑ ہے۔ مطلب جو گیس آج ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے وہ دراصل اس وقت کے مائکروبز کا چھوڑا ہوا زہریلا کچرا تھا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ ہاں، بتائیے۔ یہ سب تو اربوں سال پہلے کے غیر مرئی جانداروں کی کہانی ہے۔ ہمیں آج کیسے معلوم ہوا کہ ان کارکنوں نے یہ سارا عمل کیا تھا؟ ہم نے تو ان مائکروبز کو آکسیجن بناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس کا جواب کسی نظریاتی کتاب میں نہیں، بلکہ زمین کی گہرائیوں سے نکلنے والے پتھروں میں لکھا ہے۔
مثال کے طور پر آسٹریلیا میں ایک جگہ ہے جسے ماؤنٹ میکری کہتے ہیں۔ اچھا، ماؤنٹ میکری، وہاں کیا ملا؟ وہاں 2.5 ارب سال پرانی کالی شیل چٹانیں موجود ہیں۔ جب ماہرین ارضیات نے ان چٹانوں کا تجزیہ کیا تو انہیں ان کے اندر ہوپینز نامی خاص نامیاتی مالیکیولز ملے۔ ہوپینز، یہ کیا چیز ہے؟ ہوپینز دراصل سیانو بیکٹیریا کی خلیائی جھلی کے وہ حصے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ فوسل یا رکاز میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی خلیوں کی جھلیاں 2.5 ارب سال تک پتھروں میں محفوظ رہیں؟ یہ تو کسی معجزے سے کم نہیں۔ لیکن کیا صرف ایک جھلی مل جانے سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پوری فضا کو بدل دیا تھا؟ نہیں، کہانی کا سب سے ٹھوس اور تکنیکی ثبوت سلفر کے آئسوٹوپس میں چھپا ہے، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ سلفر کے ایٹم ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آسمان میں اوزون کی تہ موجود تھی یا نہیں۔ کیا واقعی سلفر کے ایٹم اور اوزون کا کیا تعلق ہے؟ اسے ایک آسان سی مثال سے سمجھتے ہیں۔ عام طور پر کیمیائی تعاملات میں بھاری ایٹم ہلکے ایٹموں کے مقابلے میں ذرا مختلف انداز میں کام کرتے ہیں اور الگ الگ جمع ہوتے ہیں، یعنی وزن کے حساب سے تقسیم ہونا۔ صحیح۔ لیکن جب سورج کی انتہائی خطرناک الٹرا وائلٹ شعاعیں سیدھی گیسوں پر پڑتی ہیں تو وہ اس وزن کے اصول کو توڑ دیتی ہیں، اور ایٹم ایک انتہائی بے ترتیب اور عجیب و غریب انداز میں تقسیم ہو کر پتھروں میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب ایٹم بے ترتیب ہو جاتے ہیں؟ جی، اسے ماس انڈیپینڈنٹ فریکشنیشن یا MIF کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں پرانی چٹانوں میں سلفر کا یہ بے ترتیب پیٹرن مل رہا ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ الٹرا وائلٹ شعاعیں بغیر کسی رکاوٹ کے زمین تک پہنچ رہی تھیں؟ آپ کا یہ اندازہ بہت حد تک درست ہے۔ اور الٹرا وائلٹ شعاؤں کو زمین تک پہنچنے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ اوزون کی تہ؟ بالکل، اوزون کی تہ، جو کہ خود آکسیجن ہی کی ایک شکل ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ 2.4 ارب سال سے زیادہ پرانی چٹانوں میں سلفر کا یہ بے ترتیب پیٹرن بھرا پڑا ہے، یعنی آکسیجن اور اوزون موجود نہیں تھے۔ اور اس کے بعد کی چٹانوں میں؟ جیسے ہی ہم اس سے ذرا کم پرانی چٹانوں پر آتے ہیں، یہ پیٹرن اچانک مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ کمال ہے، یعنی یہ اچانک تبدیلی اس بات کا ثبوت ہے کہ مائکروبز کی پیدا کردہ آکسیجن اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اوزون بن گئی اور سورج کی شعاعیں رک گئی۔ یہ بہت ہی زبردست سائنس ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک شاندار کڑی ہے۔ سورج کی روشنی استعمال کر کے مائکروبیل میٹس آکسیجن بنا رہے تھے۔ تو جب یہ آکسیجن فضا میں جمع ہونا شروع ہو گئی تو زمین پر اس کا کیا اثر ہوا، اس سبز سمندر والے سیارے پر؟ یہ ارضیاتی تاریخ کا سب سے پرتشدد اور ڈرامائی دور تھا۔ اسے ہم عظیم تکسیدی واقعہ کہتے ہیں۔ تکسیدی واقعہ؟ جی، یعنی آکسیڈیشن۔ جب فضا میں آکسیجن کی مقدار تیزی سے بڑھنے لگی تو اس کا ٹکراؤ سمندروں میں موجود اس حل شدہ لوہے سے ہوا جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ اور جب آکسیجن اور لوہا آپس میں ملتے ہیں تو زنگ بنتا ہے، رائٹ؟ بالکل، زنگ بنتا ہے۔ پوری زمین کے سمندروں میں موجود اربوں ٹن لوہے نے آکسیجن کے ساتھ کیمیائی تعامل کیا اور اسے زنگ لگ گیا۔ یہ زنگ آلود لوہا سرخ ذرات کی شکل میں سمندر کی تہ میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ ارے واہ، زمین کا رنگ ہی بدل گیا۔ جی، زمین ہمیشہ کے لیے سرخ ہو گئی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے، جسے ہم آج خوبصورت سرخ چٹانیں کہتے ہیں، یا جو سرخ مٹی ہمیں زمین پر نظر آتی ہے، وہ دراصل ان خردبینی بیکٹیریا کے خارج کردہ فضلے کا نتیجہ ہے؟ زندگی نے پتھروں کی کیمسٹری کو بدل ڈالا۔ حقیقت اس سے بھی زیادہ گہری ہے۔ اس عظیم واقعے نے صرف زمین کو سرخ نہیں کیا بلکہ معدنیات کے تنوع میں ایک حیران کن اضافہ کر دیا۔ معدنیات میں تنوع؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، آکسیجن ایک ایسا عنصر ہے جو بہت تیزی سے دوسرے عناصر کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اس کے آنے سے پہلے زمین پر معدنیات کے اقسام شاید چند 100 کے قریب تھیں، لیکن آکسیجن کے اضافے نے ہزاروں نئی معدنیات کی تخلیق کو ممکن بنایا۔ ہزاروں نئی معدنیات؟ جی ہاں، آج زمین پر دریافت ہونے والی تقریباً 5000 معدنیات میں سے 2/3 سے زیادہ معدنیات آکسیجن کے بغیر وجود میں ہی نہیں آ سکتیں۔ نیلم، زمرد، فیروزہ، یہ سب اسی آکسیجن کے مرہون منت ہے۔ یہ سوچنا ہی مسحور کن ہے کہ ہماری دنیا کے خوبصورت ترین پتھر دراصل اربوں سال پرانی زندگی کے نشانات ہیں۔
لیکن مجھے یہاں ایک بڑی الجھن ہو رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ اس زبردست انقلاب کے بعد جب زمین لال ہو گئی، ہزاروں نئی معدنیات بن گئیں، تو اس کے بعد تو ارتقاء کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا نا؟ لیکن کتاب کا 8واں باب بتاتا ہے کہ اس کے بعد زمین سو گئی۔ ہاں، 1 ارب سال کا دور، جسے سائنسدان بورنگ بلین کہتے ہیں۔ تو کیا واقعی 1 ارب سال تک کچھ بھی نہیں ہوا؟ ارضیاتی ریکارڈ کو پہلی نظر میں دیکھنے سے ایسا ہی لگتا ہے۔ یہ دور تقریباً 1.85 ارب سال سے لے کر 850 ملین سال قبل تک پھیلا ہوا ہے۔ صحیح۔ آسٹریلوی ماہر ارضیات راجر بیوک نے جب اس دور کی چٹانوں کا مطالعہ کیا تو انہوں نے مایوسی سے اسے زمین کا سب سے سست اور بور ترین دور قرار دیا۔ بور ترین؟ ایسا کیا تھا اس میں؟ ان کا مشاہدہ یہ تھا کہ اس پورے 1 ارب سال کے عرصے میں کاربن کے آئسوٹاپس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ ارتقائی عمل جیسے کسی نے روک دیا ہو۔ مجھے اس لفظ بورنگ پر سخت اعتراض ہے۔ مطلب 1 ارب سال، یہ زمین کی پوری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ زمین ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھی ہوگی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو مجھے یہ دور انسانی تاریخ کے ڈارک ایجز کی طرح لگتا ہے، جہاں بظاہر کوئی بڑی ایجاد نظر نہیں آتی لیکن معاشروں کی اندرونی بنیادیں بن رہی تھیں۔ یہ ایک اچھی تشبیہ ہے۔ یا پھر اسے ایک ایسے نوجوان کی زندگی سے تشبیہ دیں جو سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتا ہے۔ بظاہر وہ بورنگ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ کے اندر نیورونز کے رابطے بن رہے ہوتے ہیں، اس کی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین بھی بس ظاہری طور پر خاموش تھی؟ آپ کی یہ تشبیہ انتہائی برمحل ہے۔ ماہرین ارضیات اب یہی تسلیم کرتے ہیں کہ بورنگ کا لفظ زمین کی سستی کا ثبوت نہیں بلکہ ہماری علمی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دراصل ہو کیا رہا تھا اس دور میں؟ اگر ہم زمین کی سطح سے نیچے جھانک کر دیکھیں تو یہ دور ہرگز خاموش نہیں تھا۔ اس دوران زمین کے اندر پلیٹ ٹیکٹونکس کا عمل جاری تھا، براعظم آپس میں ٹکرا رہے تھے اور ایک دوسرے سے دور جا رہے تھے۔ یعنی پلیٹ ٹیکٹونکس رکے نہیں تھے؟ بالکل نہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو تقریباً 1.2 ارب سال قبل براعظموں کی مسلسل حرکت کی وجہ سے زمین کے تمام بڑے خشکی کے ٹکڑے آپس میں ٹکرا کر جڑ گئے اور انہوں نے ایک سپر براعظم تشکیل دیا جسے روڈینیا کا نام دیا جاتا ہے۔ روڈینیا، تمام خشکی ایک جگہ اکٹھی ہو گئی۔ جی، اور ان براعظموں کے جڑنے اور ٹکرانے کو سمجھنے کے لیے ہمیں کریٹونز کو سمجھنا ہوگا۔ یہ کریٹونز کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ زمین کے اندر کے کوئی خاص پتھر ہیں؟ کریٹونز براعظموں کی وہ انتہائی گہری، قدیم اور منجمد جڑیں ہیں جو زمین کے کرسٹ کے بالکل نیچے واقع ہیں۔ جب براعظم آپس میں ٹکراتے ہیں تو شدید حرارت اور دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کریٹونز کا کیا کام تھا؟ یہ کریٹونز وہ ٹھوس لنگر ہے جنہوں نے ان ارضیاتی تبدیلیوں کو اپنے اندر محفوظ کیا اور براعظموں کو بکھرنے سے بچائے رکھا، اور اس شدید دباؤ اور حرارت کا ایک زبردست فائدہ بھی ہوا۔ وہ کیا؟ معدنیات کے حوالے سے زمین کے اندر کا حصہ ایک دیو ہیکل پریشر کوکر بن چکا تھا۔ اسی دور میں بیریلیم اور بورون جیسی درجنوں نئی اور پیچیدہ معدنیات کا ارتقاء ہوا۔ یہ دور شاندار تھا۔ کمال ہے۔ اندر ایک پریشر کوکر چل رہا ہے، نئی دھاتیں پک رہی ہیں، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اندر اتنی تخلیق ہو رہی تھی تو باہر سطح پر زندگی اتنی سست کیوں تھی؟ وہ کون سا توازن تھا جس نے بیرونی ماحول کو 1 ارب سال تک قید رکھا؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کے سمندروں کی کیمسٹری کو سمجھنا ہوگا۔ مشہور سائنسدان ڈونلڈ کینفیلڈ نے ایک نظریہ پیش کیا۔ کینفیلڈ نظریہ، جی کیا تھا وہ؟ ان کے مطابق اس 1 ارب سال کے دوران سمندروں کا درمیانی حصہ آکسیجن کے بجائے سلفر سے بھرا ہوا تھا، یعنی یہ سلفر سے بھرے زہریلے سمندر تھے۔ اوہ، آکسیجن کی جگہ سلفر؟ ہاں، اس زہریلی کیمسٹری نے 1 ارب سال تک ایک ایسا مستحکم ماحول یا جمود بنائے رکھا جس میں صرف مخصوص مائکروبز ہی زندہ رہ سکتے تھے۔ انہوں نے ارتقائی عمل کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ 1 ارب سال کی ارتقائی قید؟ تو یہ قید ٹوٹی کیسے؟ وہ کون سا ارضیاتی واقعہ تھا جس نے زمین کو اس سلفر والے جمود سے نکالا؟ جو ہم نے ابھی بیان کیا تھا، یعنی وہ سپر براعظم روڈینیا۔ روڈینیا؟ اس نے کیا کیا؟ تقریباً 850 ملین سال قبل
روڈینیا ٹوٹنا اور بکھرنا شروع ہو گیا۔ جب ایک بہت بڑا براعظم ٹوٹتا ہے تو اچانک ہزاروں کلومیٹر کے نئے ساحل بن جاتے ہیں۔ سمندر کا پانی خشکی کے نئے حصوں تک پہنچتا ہے۔ تو نئے ساحلوں کے بننے سے کیا فرق پڑا؟ ان نئے ساحلوں پر جب بارشیں ہوئیں تو کیمیائی کٹاؤ کا زبردست عمل شروع ہوا۔ کیمیائی کٹاؤ کا مطلب ہے کہ پانی نے چٹانوں کے اندر موجود معدنیات کو گھولنا شروع کر دیا۔ بالکل صحیح۔ خشکی سے کٹ کر بہت بڑی مقدار میں معدنیات، خاص طور پر فاسفورس، سمندروں میں شامل ہونے لگے۔ ان غذائی اجزاء نے سمندر میں موجود طحالب یعنی ایلجی کے لیے گویا ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کر دیا۔ اچھا، تو طحالب میں بے پناہ اضافہ ہوا جسے ایلگل بلوم کہتے ہیں۔ جی ہاں، اور چونکہ طحالب ضیائی تالیف کرتے ہیں تو انہوں نے تیزی سے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو جذب کیا اور فضا میں آکسیجن کو ایک بار پھر تیزی سے بڑھا دیا۔ تو کاربن ڈائی آکسائیڈ کم ہونے کا کیا اثر ہوا؟ جب کاربن ڈائی آکسائیڈ کم ہوئی تو گرین ہاؤس اثر کمزور پڑ گیا۔ آکسیجن بڑھنے سے زمین کا درجہ حرارت تیزی سے اور بہت بری طرح گر گیا۔ یعنی زمین کے گرد موجود کمبل ہٹ گیا اور زمین پر شدید سردی بڑھ گئی۔ سردی اتنی بڑھی کہ زمین ایک شدید ترین موسمیاتی عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ ایک ایسا خوفناک دور آیا جسے ماہرین سائنو بال ارتھ یا برف کا گولا کہتے ہیں۔ برف کا گولا؟ پوری زمین پر برف؟ جی، زمین خط استوا سے لے کر قطبین تک برف کی موٹی تہ میں ڈھک گئی۔ سلفر کا وہ پرانا توازن تو ٹوٹ گیا، لیکن اس کی قیمت زمین کو برف کا قید خانہ بن کے چکانی پڑی۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ زمین ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پھنس گئی۔ اس سے ہمیں یہ اہم سبق ملتا ہے کہ زمین کے نظام میں بظاہر مکمل خاموشی اور توازن بھی ہو سکتا ہے، جیسے وہ بورنگ دور تھا، لیکن ہمارا ارضیاتی نظام اندر سے انتہائی نازک متوازن ہے۔ مطلب ہلکی سی تبدیلی بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالکل، معمولی سی چھیڑ چھاڑ بھی پوری دنیا میں زبردست بحران پیدا کر سکتی ہے، لیکن اکثر یہی بحران جب ختم ہوتے ہیں تو زندگی کے نئے ارتقائی راستے کھولتے ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری اور غورت طلب بات ہے۔ ہم نے آج کے اس سفر میں دیکھا کہ کیسے چھوٹے مائکروبز کے فضلے نے پوری زمین کو لال کر دیا اور معدنیات تخلیق کی، اور پھر 1 ارب سال کا بورنگ دور جس کے اندر روڈینیا بن رہا تھا، اس توازن کے ٹوٹنے نے زمین کو برف کا گولا بنا دیا۔ ہاں، یہ تمام واقعات آپس میں بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ ان تمام باتوں کو سنتے ہوئے دوستوں، ایک سوچنے کا مقام ہے کہ زمین کے اس 1 ارب سالہ بظاہر بورنگ دور کی طرح کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی زندگیوں اور معاشروں میں بھی جب بظاہر کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، دراصل اسی وقت خاموشی سے مستقبل کے سب سے بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی جا رہی ہوتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت نتیجہ ہے۔ اگلے حصے میں ہم زمین کے بڑے موسمیاتی بحرانوں اور حیاتیاتی انقلاب کے بارے میں بات کریں گے۔ جب ہم اپنے سیارے زمین کے بارے میں سوچتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں نیلے سمندر، ہرے بھرے جنگلات اور بھورے پہاڑ ہی آتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر کوئی خلا سے ایک ایسے منظر کا تصور کرے جہاں زمین محض ایک مکمل طور پر سفید چمکتا ہوا برف کا گولا نظر آئے، ایک مکمل برف کا گولا۔ ہاں، مطلب ایک ایسی دنیا جو اس قدر منجمد ہو کہ بظاہر وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان تک نہ ہو، کوئی ہریالی نہیں، کوئی بہتا پانی نہیں، بس ہر طرف برف کی کئی کلومیٹر موٹی تہ۔ اور یہ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہمارے اپنے سیارے کے ماضی کی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ہم اکثر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ زمین ہمیشہ سے ایسی ہی پرسکون تھی جیسی آج ہے، لیکن ارضیاتی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ استحکام دراصل ایک بہت ہی نایاب چیز ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ مطلب ہم آج جس پرسکون اور مستقل ماحول میں سانس لے رہے ہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ یہ اربوں سالوں پر محیط ان انتہائی ہنگامہ خیز، ڈرامائی اور بعض اوقات تباہ کن موسمیاتی اور ارضیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے جن سے یہ سیارہ گزرا ہے۔ اگر ہم ان میکانزمز کو نہیں سمجھیں گے کہ زمین کیسے کام کرتی ہے تو ہم کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ زندگی کس قدر لچکدار ہے۔ صحیح۔ تو بائیو پلس کے اس نئے سیشن میں خوش آمدید، جہاں ہم ان اہم ترین ارضیاتی اور حیاتیاتی حقائق کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں جو ہماری دنیا کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اور
جو لوگ ہمیں باقاعدگی سے سنتے ہیں انہیں یاد دلاتے چلیں کہ اس سیریز کے تمام حصوں سے باخبر رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل۔ یہ اس سیریز کا حصہ نمبر 5 ہے، اور آج ہم رابرٹ ایم ہیزن کی کتاب دی اسٹوری آف ارتھ کے حوالے سے 2 اہم موضوعات پر بات کریں گے۔ باب نمبر 9 یعنی وائٹ ارتھ، جس میں ہم سنو بال اور ہاٹ ہاؤس سائیکل کو سمجھیں گے، اور باب نمبر 10 یعنی گرین ارتھ، جو زمینی کرہ حیات کے عروج کی داستان ہے۔ تو ہم ان موضوعات کو محض ایک کتاب کے ابواب کی طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس قدرتی ارتقائی سفر کے تسلسل کو دیکھیں گے کہ کیسے ایک برفانی جہنم ایک ہری بھری جنت میں تبدیل ہوا۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ زمین کے مختلف نظام یعنی ہوا، پانی، چٹانیں اور زندگی، یہ الگ الگ کام نہیں کرتے، ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس جڑت کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے گھروں کے تھرموسٹیٹ کی مثال لے سکتے ہیں۔ مطلب اگر گھر کا کنٹرول سسٹم ٹھیک کام کر رہا ہو تو سردی بڑھنے پر ہیٹر چل جاتا ہے اور گرمی بڑھنے پر اے سی۔ بالکل، ایک توازن قائم رہتا ہے۔ یعنی ایک توازن رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے اور سردی بڑھنے پر ہیٹر کے بجائے اے سی مزید تیز ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ کتاب کے مطابق تقریباً 740 ملین سال پہلے زمین کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ جو فیڈ بیک لوپس زمین کا توازن قائم رکھتے تھے وہ بے قابو ہو گئے۔ یہ تھرموسٹیٹ کی مثال اس صورتحال پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ ارضیاتی اور موسمیاتی سائنس میں ہم اسے منفی اور مثبت فیڈ بیک لوپس کہتے ہیں۔ اچھا۔ منفی فیڈ بیک لوپس وہ ہیں جو زمین کے تھرموسٹیٹ کو متوازن رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر زمین کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو سمندروں سے پانی زیادہ بخارات بن کر اڑتا ہے۔ صحیح، جس سے بادل بنتے ہیں۔ بالکل، ان بخارات سے زیادہ بادل بنتے ہیں اور وہ بادل سورج کی روشنی کو خلا میں واپس دھکیل کر زمین کو دوبارہ ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک قدرتی بیلنس ہے۔ لیکن مثبت فیڈ بیک لوپس بالکل الٹا کام کرتے ہیں۔ وہ کسی تبدیلی کو متوازن کرنے کے بجائے اسے مزید تیز کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ 740 ملین سال پہلے کوئی ایسا مثبت فیڈ بیک لوپ شروع ہوا جس نے زمین کو تیزی سے منجمد کر دیا۔ مطلب یہ عمل طبی لحاظ سے کیسے کام کرتا ہے؟ دراصل جب زمین ایک خاص ٹپنگ پوائنٹ پر پہنچی اور سردی کسی وجہ سے معمول سے زیادہ بڑھی تو قطبین پر برف کے گلیشیئرز پھیلنے لگے۔ اب برف کی رنگت چونکہ سفید ہوتی ہے تو وہ روشنی کو منعکس کرتی ہے۔ ہاں، اس میں خاصیت ہوتی ہے جسے ہم البیڈو اثر کہتے ہیں، یعنی سفید برف سورج کی حرارت کو جذب کرنے کے بجائے اسے شیشے کی طرح خلا میں واپس منعکس کر دیتی ہے۔ اوہو، تو جتنی زیادہ برف بنی اتنی ہی زیادہ سورج کی حرارت واپس لوٹ گئی۔ بالکل، جس سے زمین مزید ٹھنڈی ہوئی اور اس ٹھنڈک سے مزید برف بنی۔ یہ ایک ایسا ہولناک چکر تھا جس نے رکنے کا نام نہیں لیا، یہاں تک کہ پوری زمین خط استوا تک کلومیٹروں موٹی برف میں دب گئی۔ اسے ہی ہم سنو بال ارتھ کہتے ہیں۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بے قابو اے سی والی بات ہو گئی۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر سطح سمندر اور زمین پوری طرح سے اتنی موٹی برف کی تہہ میں دب چکی تھیں اور سورج کی روشنی پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی، تو زندگی نے خود کو اس منجمد موت سے کیسے بچایا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت سمندروں میں ابتدائی خردبنی حیات موجود تھی۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ زندگی کی بقا کا راز اس وقت زمین کی سطح پر نہیں بلکہ سمندر کی انتہائی گہرائیوں میں تھا۔ گہرائیوں میں؟ ہاں، برف نے زمین کی سطح کو تو مکمل طور پر ڈھک لیا تھا، لیکن زمین کا اندرونی حصہ، اس کا مائع لباب اور ارضیاتی حرارت اب بھی پوری طرح فعال تھے۔ اچھا۔ سمندر کی تہہ میں جہاں برف نہیں پہنچی تھی، ٹیکٹونک پلیٹوں کی دراڑوں سے انتہائی گرم پانی کے چشمے ابل رہے تھے، جنہیں ہم ہائیڈرو تھرمل وینٹس کہتے ہیں۔ وہ جو سمندر کی تہہ میں چمنیوں کی طرح ہوتے ہیں؟ بالکل وہی۔ ان چشموں کے ارد گرد کا پانی گرم تھا اور وہاں کیمیائی توانائی موجود تھی۔ زندگی نے سورج کی روشنی کی عدم موجودگی میں ان گرم چشموں کے گرد بنا لی اور کیمیائی عمل کے ذریعے اپنی بقا کو یقینی بنایا۔ حیرت انگیز، مطلب زندگی نے راستہ نکال ہی لیا، لیکن
پھر یہ برف پگھلی کیسے؟ کیونکہ اگر پوری زمین سفید ہو چکی تھی اور البیڈو اثر کی وجہ سے سورج کی ساری روشنی واپس جا رہی تھی، تو زمین کو اس برفانی قید سے نکالنے کے لیے تو کوئی بہت ہی بڑی طاقت درکار ہوگی۔ وہ طاقت انہی آتش فشانوں سے آئی جنہوں نے زندگی کو پناہ دی تھی۔ اچھا، ہاں، زمین کے اندرونی دباؤ کی وجہ سے مسلسل آتش فشاں پھٹ رہے تھے اور وہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور میتھین جیسی گرین ہاؤس گیسیں اگل رہے تھے۔ عام حالات میں بارش کا پانی، سمندر اور ضیائی تالیف کرنے والے جاندار اس کاربن کو جذب کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ پوری زمین برف سے ڈھکی تھی، کاربن کو جذب کرنے والا کوئی نظام موجود ہی نہیں تھا۔ تو وہ ساری گیسیں فضا میں جمع ہوتی رہیں؟ بالکل، لاکھوں سالوں تک یہ گیسیں فضا میں جمع ہوتی رہیں، یہاں تک کہ انہوں نے زمین کے گرد ایک انتہائی موٹا غلاف بنا لیا۔ اور پھر ایک نیا لیکن الٹ مثبت فیڈ بیک لوپ شروع ہو گیا ہوگا، یعنی گرین ہاؤس گیسوں نے اتنی حرارت قید کر لی کہ برف پگھلنے لگی، جذب کرنا شروع کر دیا، جس سے گرمی مزید تیزی سے بڑھی۔ صحیح۔ اور اس میں ایک اور خطرناک عنصر بھی شامل تھا۔ سمندر کی تہہ میں انتہائی کم درجہ حرارت اور زیادہ دباؤ کی وجہ سے میتھین گیس برفیلے کرسٹلز میں دبی ہوئی تھی، جسے میتھین کلاتھریٹس کہتے ہیں۔ اچھا، تو جب سمندر گرم ہولے تو وہ میتھین بھی باہر آ گئی؟ بالکل، جب سمندر کا درجہ حرارت تھوڑا سا بڑھا تو وہ میتھین اچانک خارج ہونا شروع ہو گئی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ میتھین کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور گرین ہاؤس گیس ہے۔ یعنی تباہی؟ ہاں، اس کے اخراج نے اس عمل کو اتنا تیز کر دیا کہ زمین چند ہزار سالوں کے اندر ایک منجمد گولے سے ایک ابلتی ہوئی بھٹی یا ہاٹ ہاؤس میں تبدیل ہو گئی۔ ارضیاتی زبان میں ہم اسے ٹیلائٹس نامی چٹانوں کے ریکارڈ میں آج بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تباہی در تباہی کا منظر ہے، پہلے شدید برف اور پھر ابلتا ہوا سمندر۔ لیکن ذرا ٹھہریں، میں نے آپ کی ایک پچھلی بات پر غور کیا ہے۔ اس برفانی دور کی ایک بڑی وجہ اس سے تھوڑا پہلے ہونے والی ارضیاتی تبدیلیاں بھی بتائی جاتی ہیں۔ جی، روڈینیا کا بکھرنا۔ بالکل، تقریباً 850 ملین سال پہلے روڈینیا نامی ایک عظیم براعظم ٹوٹنا شروع ہوا تھا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک طرف ہم ارضیاتی عدم استحکام اور براعظموں کے بکھرنے جیسی تباہی کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہی ٹوٹ پھوٹ دراصل زمین پر آکسیجن کے انقلاب اور زندگی کے پھلنے پھولنے کی وجہ بن رہی ہے؟ مطلب تباہی اور تخلیق کا یہ کیا رشتہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی زبردست اور منطقی سوال ہے۔ دراصل ارتقاء کی زبان میں تباہی اکثر مواقع پیدا کرتی ہے۔ روڈینیا کے بکھرنے کو ہم تباہی نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک نیا ارضیاتی کینوس تیار ہونے کا عمل تھا۔ نیا کینوس؟ جی، ذرا تصور کریں، جب ایک بہت بڑا اور اکلوتا براعظم ٹوٹ کر کئی چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہزاروں کلومیٹر طویل نئے ساحل اور کم گہرے سمندر وجود میں آتے ہیں۔ اور کم گہرے سمندروں کا مطلب ہے کہ وہاں سورج کی روشنی آسانی سے پانی کی تہہ تک پہنچ سکتی ہے۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ایک اور بہت اہم طبعی عمل ہوا۔ براعظموں کے بکھرنے سے نئی چٹانیں بارشوں اور ہواؤں کے سامنے آ گئیں۔ صحیح۔ بارش کے پانی نے ان چٹانوں کی تیزابی توڑ پھوڑ شروع کر دی، جسے ہم ویدرنگ کہتے ہیں، اور ان میں سے فاسفورس اور آئرن جیسے قیمتی معدنیات بہا کر ان نئے کم گہرے ساحلی سمندروں میں ڈالنا شروع کر دیے۔ یہ تو زندگی کے لیے ایک طرح کی خوراک تھی۔ بالکل، یہ معدنیات اور غذائی اجزاء سمندر میں موجود مائکروبیل زندگی، خاص طور پر سائنو بیکٹیریا اور کائی کے لیے کسی شاندار ضیافت سے کم نہیں تھے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غذائیت ملنے پر ان کائی کے غولوں نے بے تحاشا ضیائی تالیف یعنی فوٹوسنتھسس شروع کر دی۔ ہاں، اور فوٹوسنتھسس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو استعمال کر کے اپنی خوراک بنا رہے تھے، اور اس عمل میں بائی پروڈکٹ کے طور پر آکسیجن خارج کر رہے تھے۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ عمل اتنے وسیع پیمانے پر کیا کہ فضا اور سمندروں میں آکسیجن کی مقدار میں ڈرامائی حد تک اضافہ ہو گیا۔ واہ! آکسیجن دراصل زندگی کے لیے ایک ہائی آکٹین ایندھن کی طرح کام کرتی ہے۔
جب تک زندگی صرف بغیر آکسیجن والے عمل پر انحصار کر رہی تھی وہ صرف یک خلیوی اور سادہ ہی رہ سکتی تھی۔ لیکن جب آکسیجن کی وافر اور مستحکم سپلائی میسر آ گئی تو اس زبردست توانائی نے خلیوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ آپس میں مل کر پیچیدہ، بڑے اور کثیر الخلوی جاندار بنا سکیں جنہیں حرکت کرنے اور زندہ رہنے کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو یہاں سے ہم ایک انتہائی دلچسپ موڑ پر آ گئے ہیں جسے کتاب کے مطابق سبز زمین کے ارتقاء کا آغاز سمجھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ جب آکسیجن کی سطح بلند ہوئی تو زندگی نے محض اپنا حجم یا تعداد نہیں بڑھائی بلکہ اس نے ایک حیرت انگیز دفاعی حکمت عملی اپنائی۔ تقریباً 530 ملین سال پہلے ارضیاتی ہلچل اور براعظموں کے رقص کے دوران سمندروں میں ایک ایسا حیاتیاتی دھماکہ ہوا جسے کیمبرین دھماکہ یا کیمبرین ایکسپلوژن کہا جاتا ہے۔ جی، اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک طویل، سست اور نرم و نازک دور کے بعد اچانک ایک ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو گئی ہو۔ بالکل، ایک ہتھیاروں کی دوڑ۔ لیکن نرم جسم والے جانداروں نے اچانک ذرہ بختر بنانا کیسے سیکھ لیا؟ اس کی کیمسٹری کیا تھی؟ کیمبرین دھماکے کو ارتقائی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس دوران سب سے بڑی حیاتیاتی اختراع سامنے آئی جسے ہم بائیو منرلائزیشن یا حیاتیاتی معدن سازی کہتے ہیں۔ اچھا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ چٹانوں کی ویدرنگ یا کٹاؤ سے منرلز سمندر میں آ رہے تھے۔ ان منرلز میں کیلشیم کی بھاری مقدار بھی شامل تھی۔ تو سمندری جانداروں جو اب آکسیجن کی وجہ سے پیچیدہ ہو چکے تھے نے اپنے ارد گرد موجود سمندری پانی سے اس کیلشیم اور کاربونیٹ کو کھینچ کر اپنے خلیوں کے اندر طبعی اور کیمیائی تبدیلیاں لانا شروع کیں۔ انہوں نے اس مواد سے اپنے جسم کے اندر اور باہر سخت خول، دانت اور ہڈیاں بنانا شروع کر دیے۔ تو یہ واقعی ایک ارتقائی جنگ تھی۔ کسی شکاری نے سخت خول کو توڑنے کے لیے کیلشیم سے مضبوط جبڑے بنا لیے تو اس شکار نے خود کو بچانے کے لیے کیلشیم کی ہی ڈھال یا خول پہن لیا، جیسے کہ ٹرائلوبائٹس، جن کا ذکر اکثر ارضیاتی کتابوں میں ملتا ہے۔ بالکل، ٹرائلوبائٹس اس کی بہترین مثال ہیں۔ لیکن ذرا رکیے، اگر ان جانداروں نے کیمبرین دور میں اچانک یہ سخت خول بنانا شروع کر دیے تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ ہمارا ارضیاتی فوسل ریکارڈ دراصل ایک بہت بڑے تعصب کا شکار ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ؟ میرا مطلب ہے، ہو سکتا ہے کہ اس دور سے پہلے بھی بہت پیچیدہ زندگی موجود ہو، لیکن چونکہ ان کے جسم نرم تھے اس لیے وہ مرنے کے بعد گل سڑ گئے اور انہوں نے پتھروں میں کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا۔ آپ نے بالکل درست اور انتہائی اہم سائنسی کڑی کو پکڑا ہے۔ فوسل ریکارڈ واقعی اسی تعصب کا شکار ہے۔ کیمبرین دھماکہ شاید اتنا اچانک نہیں تھا جتنا ہمیں پتھروں میں نظر آتا ہے، بلکہ یہ دراصل اس بات کا دھماکہ تھا کہ زندگی نے پہلی بار ایسے اجسام بنائے جو وقت کے ساتھ محفوظ رہ سکتے تھے۔ نرم جسم والے کیڑے اور جیلی فش جیسے جاندار فوسل نہیں بنتے، لیکن جب انہوں نے سخت خول اور ہڈیاں بنا لیں تو وہ مرنے کے بعد سمندر کی تہہ کی مٹی میں دب گئے اور وہی خول چٹانوں میں محفوظ ہو گئے۔ بالکل، لاکھوں سالوں کے دباؤ کے بعد وہ مٹی چٹان بن گئی اور وہ خول ان چٹانوں میں فوسلز کی شکل میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ چونا پتھر یا لائم سٹون کی وہ تمام بڑی چٹانیں جو ہم آج دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر دراصل انہی قدیم سمندری جانداروں کی حیاتی باقیات ہیں۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ جو بلند و بالا پہاڑ ہم آج دیکھتے ہیں ان کا ایک بڑا حصہ کبھی سمندروں میں تیرنے والے زندہ جانداروں کا خول تھا۔ ہے نا حیرت کی بات؟ خیر، سمندروں میں تو یہ ہتھیاروں اور بقا کی جنگ عروج پر تھی، لیکن اگر ہم اس وقت کی خشکی کی طرف دیکھیں تو زمین کے خشک حصے ابھی بھی کسی بنجر، مردہ اور چٹانی سیارے کی طرح تھے۔ تیز ہوائیں، دھول اور ننگے پتھر۔ یہ مردہ خشکی ہری بھری کیسے ہوئی؟ پودوں نے ان سخت چٹانوں پر قدم کیسے جمائے؟ یہ زمین کی تاریخ کا ایک اور انتہائی دلچسپ باب ہے۔ تقریباً 475 ملین سال پہلے کچھ انتہائی سادہ اور بیج کے بغیر سپورز پیدا کرنے والے ابتدائی پودوں جیسے کہ ماس نے سمندر کے کناروں سے نکل کر خشکی کی طرف قدم بڑھایا۔ پھر ارتقائی سفر تیز ہوا
اور تقریباً 360 ملین سال پہلے باقاعدہ وسیع جنگلات وجود میں آ گئے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا حیاتیاتی مسئلہ تھا۔ کیا مسئلہ؟ مسئلہ یہ تھا کہ پودوں کے پاس جڑیں تو تھیں، لیکن چٹانیں تو ٹھوس ہوتی ہیں۔ ان چٹانوں کے اندر کوئی مٹی نہیں تھی جس سے پودے نائٹروجن یا فاسفورس جیسی خوراک حاصل کر سکیں۔ انہیں ایک پوشیدہ مددگار کی ضرورت تھی۔ اور وہ مددگار فنجائی تھی۔ مطلب جب میں نے ان ذرائع کا مطالعہ کیا تو مجھے یہ جان کر شدید حیرت ہوئی کہ پودے اکیلے زمین کو فتح نہیں کر سکتے تھے۔ بالکل نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کا زیر زمین تجارتی نیٹ ورک یا انٹرنیٹ تھا۔ اگر میں اسے طبعی لحاظ سے سمجھوں تو فنجائی کے باریک ریشوں نے ان سخت چٹانوں پر مخصوص تیزاب اور انزائمز چھوڑے جنہوں نے پتھر کو پگھلا کر اس میں سے معدنیات نکالیں اور پھر وہ معدنیات پودوں کی جڑوں کو فراہم کی۔ بالکل۔ بدلے میں پودوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سورج کی روشنی سے جو شوگر یا شکر بنائی تھی وہ فنجائی کو خوراک کے طور پر دے دی۔ صحیح۔ اس باہمی تعاون کو ہم مائکورائزل نیٹ ورکس یا سمبیوسس کہتے ہیں۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے اور اس کا زمین کی ارضیات پر ایسا زبردست اثر پڑا کہ اس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ جب ان پودوں کی جڑوں اور فنجائی نے چٹانوں میں گھس کر انہیں توڑنا شروع کیا تو اس بڑے پیمانے کے کٹاؤ اور ویدرنگ نے زمین پر پہلی بار باقاعدہ مٹی پیدا کی، یعنی سوائل۔ ہاں، سوائل۔ اور سب سے اہم بات، جب یہ وسیع عریض جنگلات بنے تو انہوں نے فضا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو بے پناہ مقدار میں اپنے تنوں اور جڑوں میں قید کرنا شروع کر دیا۔ اور جب ہوا سے اتنی زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ نکل جائے گی اور پودے مسلسل آکسیجن پیدا کر رہے ہوں گے تو پھر فضا میں آکسیجن کا تناسب تو خطرناک حد تک بڑھ جائے گا نا؟ بالکل ایسا ہی ہوا، اور اسی وجہ سے کاربنیفرس دور میں زمین کے ماحول میں آکسیجن کی سطح تقریباً 35% تک پہنچ گئی، جو آج کل 21% ہے۔ 35%؟ تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اتنی زیادہ آکسیجن کا نتیجہ یہ نکلا کہ حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے دیوے قائل ہو گئے۔ ڈریگن فلائز کا سائز آج کے عقابوں جتنا ہو گیا اور زمین پر کئی فٹ لمبے سینٹیپیڈز رینگنے لگے۔ واہ، وہ تو کافی خوفناک منظر ہوگا۔ واقعی، یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح کرۂ حیات نے کرۂ ارض کو بدلا اور پھر اس بدلے ہوئے ماحول نے دوبارہ زندگی کی شکل طے کی۔ لیکن زمین کی عادت ہے کہ وہ کسی ایک حالت پر زیادہ دیر نہیں ٹکتی۔ جب بھی زندگی نے عروج حاصل کیا اور ماحول مستحکم لگا، زمین نے گویا ماحولیاتی نظام کا ایک بڑا ریسیٹ بٹن دبا دیا۔ ریسیٹ بٹن۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں زمین کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کی، جسے دی گریٹ ڈائنگ کہا جاتا ہے، جو تقریباً 251 ملین سال پہلے پیش آئی۔ اس میں سمندروں کی 96% اور خشکی کی 70% حیات ہمیشہ کے لیے مٹ گئیں۔ اتنی بڑی تباہی آخر طبعی طور پر کیسے واقع ہوئی؟ دی گریٹ ڈائنگ دراصل زمین کے اندرونی ارضیاتی طاقتوں کا ایک بھیانک ترین مظاہرہ تھا۔ اس کی بنیادی وجہ سائبیریا کے علاقے میں ہونے والا بے پناہ آتش فشانی پھٹاؤ تھا، جسے سائبیرین ٹریپس کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ کوئی عام آتش فشاں نہیں تھے، بلکہ لاکھوں سالوں تک زمین کے پھٹنے کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس نے اتنی بڑی مقدار میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور زہریلی گیسیں فضا میں خارج کی کہ زمین کا درجہ حرارت انتہائی تیزی سے بڑھ گیا۔ یعنی گلوبل وارمنگ کی انتہا۔ وہ سال لگائے تھے، آکسیجن کی سطح گر گئی اور زندگی تقریباً اپنے خاتمے کے کنارے پر پہنچ گئی۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر سے میں یہاں وہی پرانا منطقی نتیجہ نکالوں گا کہ تباہی تخلیق کا دروازہ ہے۔ یہ سوچنا عجیب ہے، لیکن اگر وہ 96% حیات ختم نہ ہوتی اور پرانے غلبہ پانے والے جاندار راستے سے نہ ہٹتے تو شاید نئی زندگیوں کو موقع ہی نہ ملتا۔ آپ کی کڑی بالکل درست جڑ رہی ہے۔ ان بڑے معدومی کے واقعات نے پرانی زندگیوں کو ختم کر کے نئے ماحولیاتی طاقوں یا جسے ہم ایکولوجیکل نیشز کہتے ہیں کو خالی کر دیا۔ جب پرانے شکاری اور حاوی انواع مٹ گئیں تو بچ جانے والے چند جانداروں کو ایک وسیع خالی میدان مل گیا۔ انہوں نے تیزی سے ارتقاء کی منازل طے کی اور ان خالی جگہوں کو بھر لیا۔ دی گریٹ ڈائنگ کے بعد ہی ڈائنوسارز نے عروج پایا۔ اور پھر ڈائنوسارز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔
اگر 65 ملین سال پہلے وہ مشہور سیارچہ یا ایسٹرائیڈ زمین سے نہ ٹکراتا تو ڈائناسورز آج بھی زمین پر راج کر رہے ہوتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سیارچے کے ٹکرانے سے اڑنے والی گرد نے سورج کی روشنی کو روک دیا، پودے مر گئے، فوڈ چین تباہ ہو گئی اور ڈائناسورز کا مکمل صفایا ہو گیا۔ اور صرف اسی تباہی کی وجہ سے زمین کے اندر بلوں میں چھپنے والے ہمارے چھوٹے ممالیہ آباء و اجداد کو اس خالی دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ یعنی ہم اور ہمارا آج کا وجود حرف بحرف اس تباہی کا ہی مرہون منت ہے۔ جی بالکل، ارتقاء اور ارضیات کے اس ملاپ میں موت محض ایک اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کا ایندھن ہے۔ انسانوں کا ارتقاء زمین کی اسی لچک اور پے در پے آنے والے معدومیت کے واقعات کے بعد ابھرنے والے حیاتی دھماکوں کا ہی براہ راست نتیجہ ہے۔ تو ہاں، اگر ہم آج کے اس گہرے مطالعے کا خلاصہ کریں تو رابرٹ ہیزن کی تحریروں سے ہمیں یہ بنیادی سبق ملتا ہے کہ زمین کی تاریخ محض چند مردہ پتھروں، پہاڑوں اور سمندروں کی بے جان کہانی نہیں ہے۔ یہ دراصل چٹانوں، پانی، ہوا اور زندگی کے درمیان اربوں سالوں پر محیط ایک نہ ختم ہونے والے ڈانس کی کہانی ہے۔ زندگی نے ارضیاتی کیمسٹری کو بدلا اور ارضیاتی تبدیلیوں نے زندگی کی شکل و صورت طے کی۔ بالکل، اور یہ ڈانس آج بھی پوری شدت سے جاری ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے جرثوموں، کائی کے غولوں اور پودوں کی جڑوں نے فضا میں آکسیجن اور کاربن کا توازن بگاڑ کر یا سنوار کر پورے سیارے کی شکل بدل دی تھی۔ ان جانداروں نے ایک ارضیاتی قوت کے طور پر اپنا لوہا منوایا تھا۔ اور یہی بات ہمیں آج کے لیے ایک انتہائی گہرے اور فکری سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ ہم آج انسانی دور یعنی اینتھروپوسین میں رہ رہے ہیں۔ ہم نے آج ماضی کے ان خطرناک فیڈ بیک لوپس کے بارے میں جانا جو دنیا کو برف کے منجمد گولے یا آگ کی بھٹی میں بدل دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ آج انسان ان کروڑوں سال پرانے کاربونیفیرس جنگلات کو جو کوئلے اور تیل کی شکل میں دفن ہے، کھود کر جلا رہا ہے۔ ہم فضا میں اربوں ٹن کاربن ڈائی آکسائیڈ اور گرین ہاؤس گیسیں واپس شامل کر رہے ہیں، بالکل سائبیرین ٹریپس کے آتش فشانوں کی طرح، جو کہ بہت تشویشناک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آج کی یہ ماحولیاتی سرگرمیاں بھی زمین کے کسی نئے ٹپنگ پوائنٹ کا آغاز ہیں؟ جس طرح ماضی میں کائی کے غولوں اور خردبینی جانداروں نے زمین کی کیمسٹری کو بدل کر رکھ دیا تھا، کیا انسان بھی ایک ایسی ارضیاتی قوت بن چکا ہے جو اپنا ایک امٹ اور شاید تباہ کن ارضیاتی نشان چھوڑنے والا ہے؟ صحیح۔ اور کیا زمین اس نئے بدلے ہوئے نظام میں ہمارے وجود کو برداشت کرے گی؟ سننے والوں کے لیے یہ وہ سوال ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ زمین تو کروڑوں سال بعد اپنا توازن دوبارہ تلاش کر ہی لے گی۔ اصل امتحان صرف ہماری اپنی بقا کا ہے۔ کیا زبردست بات ہے۔ آج کی اس شاندار اور گہری گفتگو کو یہیں سمیٹتے ہیں۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم زمین کے مستقبل اور آنے والے اربوں سالوں کے ممکنہ منظرناموں کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے زمین کی کہانی یعنی رابرٹ ایم ہیزن کی کتاب پر جو سیریز شروع کی تھی، آج ہم اس کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے سننے والوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے اس سائنسی سفر میں ہمارا ساتھ دیا، اور میں پورے جوش و خروش سے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس سیریز کا آخری حصہ ہے۔ ہاں بالکل، ایک بہت ہی شاندار سفر رہا ہے یہ۔ مطلب ہم نے 4.5 ارب سال کی تاریخ کھنگال لی ہے، اور آج کے اس آخری حصے میں ہم کتاب کے باب 11 اور اختتامیے پر بات کریں گے، یعنی مستقبل کے بدلتے ہوئے منظرنامے اور بالآخر اس زمین کا حتمی انجام۔ تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ اربوں سالوں سے جو ارضیاتی اور موسمیاتی تبدیلیاں چل رہی ہیں وہ مستقبل میں کیا رخ اختیار کریں گی، مطلب اس سیارے کا اور اس پر موجود زندگی کا انجام کیا ہوگا۔ اور اس انجام کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا کہ ماضی کا مطالعہ دراصل مستقبل کو سمجھنے کی چابی ہے۔ ارضیات میں یہ بات بہت پختہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہی مستقبل کا راستہ دکھاتا ہے۔ صحیح، مطلب انجن رکا نہیں ہے، چل رہا ہے۔ بالکل، جس طرح زمین ایک ابلتے ہوئے لاوے سے برف کی گیند اور پھر آج کے اس نیلے سیارے میں بدلی ہے، یہ تبدیلی کا عمل آج بھی جاری ہے۔ ہم مستقبل کی پیشین گوئی صرف اس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ زمین نے ماضی میں کیسا برتاؤ کیا ہے۔ اچھا،
تو پھر اربوں سال کی تاریخ سے نکل کر ذرا مستقبل قریب کی طرف آتے ہیں، مطلب بالکل سامنے جو خطرات ہیں۔ کتاب ان موسمیاتی چکروں کے بارے میں کیا کہتی ہے، خاص طور پر یہ جو گلوبل وارمنگ اور سمندروں کی سطح بلند ہونے کی باتیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں، کتاب اس حوالے سے بہت واضح ہے کہ اگلے 100 سالوں میں انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے جو حدت پیدا ہو رہی ہے نا، وہ سمندروں کی سطح کو بہت تیزی سے اوپر لے جائے گی۔ مطلب آپ سمجھیں کہ دنیا کے جتنے بھی ساحلی شہر ہیں وہ شدید خطرے میں ہوں گے۔ یعنی انسانوں کو بہت بڑے پیمانے پر نقل مکانی کرنی پڑے گی۔ ہاں بالکل، تاریخ کی سب سے بڑی نقل مکانی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک دلچسپ عارضیاتی حقیقت یہ بھی ہے کہ کتاب کے مطابق یہ تبدیلیاں زمین کے وسیع قدرتی چکروں کا ہی حصہ ہیں۔ مطلب زمین پہلے بھی گرم اور ٹھنڈی ہوتی رہی ہے۔ اچھا، ایک منٹ، اگر یہ زمین کے لیے ایک معمول کی بات ہے، ایک قدرتی سائیکل ہے، تو پھر انسانوں کے لیے یہ اتنا بڑا خطرہ کیوں ہے؟ میں اس کو کچھ اس طرح سے سوچ رہی تھی کہ فرض کریں ہماری زمین ایک بہت پرانا لیکن انتہائی پیچیدہ گھر ہے۔ صحیح، ایک پرانا گھر؟ ہاں، جس کے سارے پائپ، تاریں اور ہیٹنگ سسٹم آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کسی ایک کمرے کا درجہ حرارت چھیڑتے ہیں، یعنی فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھا کر تھرموسٹیٹ کو فل کر دیتے ہیں، تو پورے گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ بالکل درست تشبیہ دی آپ نے۔ زمین نامی اس گھر کو واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ اس گھر میں رکھے ہمارے نازک فرنیچر، یعنی ہمارے شہروں اور ہمارے زراعت کے نظام کا ہے۔ زمین کو شاید بس ایک ہلکا سا بخار ہو۔ بالکل، اور یہ جو آپ نے تھرموسٹیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی بات کی نا، یہ ارضیاتی نظام میں ایک خاص میکانزم کو متحرک کرتا ہے، جسے ہم پازیٹیو فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ذرا آسان الفاظ میں بتائیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، مطلب یہ لوپ کیا ہے؟ دیکھیں، جب درجہ حرارت بڑھتا ہے تو قطبین پر یعنی نارتھ اور ساؤتھ پول پر برف پگھلتی ہے۔ اب برف کیا کرتی ہے؟ وہ سورج کی روشنی کو آئینے کی طرح واپس خلا میں منعکس کرتی ہے، جسے البیڈو ایفیکٹ کہتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل، البیڈو ایفیکٹ۔ تو جب وہ برف پگھل کر گہرے سمندر میں بدلتی ہے تو وہ آئینہ غائب ہو جاتا ہے۔ سمندر روشنی کو واپس بھیجنے کے بجائے اس کی حرارت کو جذب کرنے لگتا ہے۔ اوہ، تو حرارت جذب ہونے سے سمندر اور گرم ہوگا، پھر مزید برف پگھلے گی اور یہ چکر تیز ہوتا جائے گا۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم تھوڑا اور آگے جائیں، یعنی اگلے 50,000 سالوں کی بات کریں، تو برف پگھلنے کا ایک اور بہت خطرناک نتیجہ سامنے آتا ہے، جسے آئسوسٹیٹک ریباؤنڈ کہتے ہیں۔ آئسوسٹیٹک ریباؤنڈ، یہ کیا ہے؟ کیا برف پگھلنے سے زمین اچھلتی ہے؟ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اب تصور کریں کہ ایک نرم گدے پر آپ نے ایک بہت بھاری وزن رکھا ہے۔ گدا نیچے دب جائے گا نا؟ ہاں، ظاہر ہے۔ تو گلیشیئرز کا وزن اربوں ٹن ہوتا ہے، جو زمین کی اوپری تہہ کو نیچے دبا کر رکھتا ہے۔ اور زمین کے اندر جو مینٹل ہے وہ ٹھوس پتھر نہیں ہے، وہ شہد کی طرح گاڑھا اور حرکت کرنے والا مادہ ہے۔ اچھا، تو جب برف پگھلتی ہے اور پانی سمندر میں چلا جاتا ہے تو وہ وزن ہٹ جاتا ہے؟ بالکل، اور وزن ہٹتے ہی وہ دبی ہوئی زمین اس گدے کی طرح آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ابھرنے لگتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب زمین واپس اوپر آئے گی تو اس میں دراڑیں پڑیں گی، مطلب زلزلے آئیں گے؟ ہاں، بے پناہ زلزلے آئیں گے۔ اس طرح کے اچانک ابھرنے سے بے شمار فالٹ لائنز متحرک ہو جائیں گی اور سمندروں میں بہت خوفناک سونامی پیدا ہوں گے۔ یہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ مطلب ہم اسی گھر کی بات کریں تو چھت بھی ٹپک رہی ہے اور اب بنیادیں بھی ہل رہی ہیں، اور کتاب میں ایک اور خطرے کا ذکر بھی ہے، وہ جو میگا آتش وولکان کے بارے میں لکھا ہے۔ میں نے تو صرف ہالی ووڈ فلموں میں ایسا دیکھا ہے۔ ہاں، وہ جو 1,00,000 سال کے دائرے میں پھٹنے کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کا وہ بوائلر پھٹنے والا موازنہ یہاں بالکل پھٹ بیٹھتا ہے۔ میگا آتش فشاں عام آتش فشانوں سے ہزاروں گنا طاقتور ہوتے ہیں۔ جیسے وہ امریکہ میں یلو سٹون والا آتش فشاں ہے؟ بالکل وہی۔ جب وہ پھٹتا ہے نا تو زمین کے اندر کا بے پناہ دباؤ، گیسیں اور لاوا ایک ہی جھٹکے میں سطح کو توڑ کر باہر نکلتے ہیں۔ تو اس سے تو پوری دنیا کا موسم بدل جائے گا۔ کیا اس سے بھی گلوبل وارمنگ ہوگی؟ نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا اثر الٹ ہوتا ہے۔ یہ اتنی زیادہ راک اور سلفر ڈائی آکسائڈ فضا میں پھینکتا ہے کہ زمین کے گرد ایک گلاب سا بن جاتا ہے، جو سورج کی روشنی کو روک دیتا ہے۔ اوہ، یعنی شدید سردی؟ ہاں، ایک طرح کی نیوکلیئر ونٹر شروع ہو جاتی ہے۔
درجہ حرارت گر جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر جاندار بھوک سے مر جاتے ہیں۔ تو یہ سب زمین کے اندرونی دباؤ کے نتائج ہیں۔ اچھا، یہاں سے گفتگو کا رخ تھوڑا بدلتے ہیں۔ جو حرارت ان آتش فشانوں کو چلاتی ہے وہی براعظموں کو بھی تو دھکیلتی ہے نا؟ تو کیا مستقبل میں زمین کا نقشہ پوری طرح بدلنے والا ہے؟ جی بالکل۔ زمین کے اندر موجود حرارت کنویکشن کرنٹس پیدا کرتی ہے۔ جیسے پانی ابالتے وقت گرم پانی اوپر آتا ہے اور ٹھنڈا نیچے جاتا ہے۔ یہی حرکت زمین کی پلیٹوں کو ادھر ادھر کھسکاتی ہے۔ یعنی وہ پلیٹیں جن پر ہمارے براعظم موجود ہیں۔ بالکل۔ تو کتاب بتاتی ہے کہ اگلے 25 کروڑ سالوں میں اٹلانٹک اور بحر الاکاہل بند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارے براعظم آپس میں ٹکرا کر ایک نیا سپر کانٹیننٹ بنائیں گے، جسے نووا پینجیا یا امیزیا کہتے ہیں۔ ہاں جی، ماہرین نے اسے یہی نام دیے ہیں۔ ارے واہ، یہ کتنا حیران انگیز تصور ہے۔ مطلب 25 کروڑ سال بعد ہم پیدل چل کر نیو یارک سے ٹوکیو چلے جائیں گے، کسی سمندر کو پار کیے بغیر۔ ہاں، جا تو سکیں گے، لیکن سچ بتاؤں آپ وہاں جانا نہیں چاہیں گی۔ کیوں؟ وہاں کیا مسئلہ ہوگا؟ راستے خراب ہوں گے کیا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب خشکی کا اتنا بڑا ایک ہی ٹکڑا بنتا ہے نا، تو اس کے بالکل مرکز تک سمندر کی ہوائیں اور بادل نہیں پہنچ پاتے۔ اوہ اچھا، یعنی بارش نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اس سپر کانٹیننٹ کا درمیانی حصہ ایک انتہائی شدید بنجر صحرا بن جائے گا۔ دن میں ناقابل برداشت گرمی اور رات میں شدید سردی۔ ساحل کے علاوہ وہاں زندہ رہنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ یعنی ہم زلزلوں اور آتش فشانوں کے رحم و کرم پر بھی ہیں، اور براعظم بھی صحرا بننے والے ہیں۔ اچھا، کتاب یہاں رکتی نہیں ہے، خلا سے جڑے خطرات بھی تو ہیں۔ ڈائنوسورز کی طرح کیا واقعی ہم پر کوئی سیارچہ گر سکتا ہے؟ دیکھیں، روزمرہ کی زندگی میں تو آسمان کی طرف دیکھ کر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا امکان بہت ہی کم ہے۔ لیکن جب ہم لاکھوں یا کروڑوں سال کے ارضیاتی ٹائم سکیل پر بات کرتے ہیں نا، تو اعداد و شمار بدل جاتے ہیں۔ یعنی جو ناممکن لگتا ہے وہ کبھی نہ کبھی ہو کر رہتا ہے۔ بالکل۔ ارضیاتی شواہد بتاتے ہیں کہ اگلے 5 کروڑ سال کے اندر کسی بڑے سیارچے کے ٹکرانے کا واضح امکان ہے۔ ہمارا نظام شمسی دراصل ایک شوٹنگ گیلری کی طرح ہے اور زمین اس کے بیچ میں کھڑی ہے۔ یہ تو واقعی ایک خطرناک پڑوس ہے۔ اچھا، اب تک ہم نے جو بھی باتیں کی ہیں وہ چند لاکھ یا کروڑ سالوں کی تھیں۔ اگر ہم اربوں سال آگے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ براعظموں کا بننا یا سیارچوں کا ٹکرانا تو بہت چھوٹی رکاوٹیں لگتی ہیں۔ زمین کا حتمی انجام کیا ہوگا؟ ہاں، یہ اس جائزے کا سب سے سنجیدہ اور تھوڑا اداس کر دینے والا حصہ ہے۔ اربوں سال بعد زمین کا جو انجام ہے نا، وہ کوئی زلزلہ طے نہیں کرے گا، بلکہ ہمارا اپنا ستارہ یعنی سورج کرے گا۔ سورج؟ لیکن ہم نے پچھلے حصوں میں پڑھا تھا کہ سورج تو ماضی میں کم روشن تھا اور وقت کے ساتھ گرم ہو رہا ہے، تو کیا یہ مستقل گرم ہوتا رہے گا؟ ہاں بالکل۔ ستارے کے مرکز میں ہائیڈروجن جل کر ہیلیم بنتی ہے نا، جسے نیوکلیئر فیوژن کہتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج کی عمر بڑھ رہی ہے، یہ عمل تیز ہو رہا ہے اور سورج مزید گرم اور روشن ہو رہا ہے۔ تو ایک منٹ، اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ زمین کے سمندروں کا پانی تیزی سے بخارات بنے گا؟ یعنی زمین سیدھا ریگستان نہیں بنے گی، بلکہ پہلے ایک بہت بڑا ابلتا ہوا اسٹیم بات بن جائے گی؟ ہاں، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ آج سے تقریباً 2 ارب سال بعد زمین ایک خطرناک رن اوے گرین ہاؤس ایفیکٹ کا شکار ہو جائے گا۔ پانی کے بخارات خود بھی حرارت کو قید کرتے ہیں۔ اوہ، تو گرمی اور بڑھے گی؟ ہاں، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سورج کی تابکاری اتنی شدید ہو جائے گی کہ وہ پانی کے مالیکیولز کو توڑ دے گی۔ ہائیڈروجن ہلکی ہوتی ہے، وہ خلا میں اڑ جائے گی اور زمین ہمیشہ کے لیے اپنے سمندروں سے محروم ہو جائے گی۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ اربوں سال تک زندگی کو پالنے والے سمندر بھاپ بن جائیں گے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، اگر پانی ختم ہو گیا تو ٹیکٹونک پلیٹوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو خشک زمین پر چلتی رہیں گی نا؟ نہیں، یہی تو قدرت کا کمال ہے۔ پانی کے بغیر ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت مکمل طور پر رک جائے گی۔ رک جائے گی؟ کیوں بھلا؟ براعظموں کی حرکت کا تعلق تو زمین کے اندر کی حرارت سے تھا، پانی سے اس کا کیا لینا دینا؟ تعلق بہت گہرا ہے۔ پانی ان پلیٹوں کے لیے ایک طرح کے لبریکینٹ کا یعنی تیل کا کام کرتا ہے۔
जब एक प्लेट दूसरे के नीचे फिसलती है तो वो बहुत सा पानी भी साथ ले जाती है, जो चट्टानों के पिघलने के दर्जा हरारत को कम कर देता है। अच्छा, तो अगर पानी नहीं होगा तो वो लुब्रिकेंट भी नहीं होगा? बिल्कुल। जमीन का छिलका अकड़कर जाम हो जाएगा, कार्बन साइकिल रुक जाएगा और जमीन मुकम्मल तौर पर एक मुर्दा सैयारा बन जाएगी। उफ, 2 अरब साल बाद जमीन पानी के बगैर एक जामिद और मुर्दा सहरा। लेकिन क्या ये कहानी का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मतलब दी एंड? नहीं नहीं, सबसे हौलनाक बाप तो आज से तकरीबन 5 अरब साल बाद लिखा जाएगा, जब सूरज का वो हाइड्रोजन ईंधन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? सितारा बुझ जाएगा? नहीं, सितारे के अंदर एक कशमकश होती है। कशिश शकल उसे अंदर खींचती है और न्यूक्लियर दबाव बाहर धकेलता है। ईंधन खत्म होने पर तवाजुन बिगड़ जाएगा। यानी कशिश सुक्कल जीत जाएगी और सूरज सुकड़ने लगेगा। शुरू में इसका मरकज सुकड़ेगा, लेकिन उससे इतनी शदीद हरारत पैदा होगी कि सूरज की बैरूनी तहें गुब्बारे की तरह बेतहाशा फैल जाएंगी और वो एक रेड जायंट या सुर्ख देव बन जाएगा। ओह, और जब वो फैलेगा तो जो हमारे करीबी सियारे हैं, अतारिद और ज़हरा, उनका क्या बनेगा? वो तो सेकंडों में भस्म हो जाएंगे। सूरज उन्हें पूरी तरह निगल लेगा। और जहां तक जमीन की बात है, साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन भी मुमकिना तौर पर सूरज के अंदर समा जाएगी। और अगर ना भी समाई तो भी सूरज इतने करीब आ चुका होगा कि जमीन के पहाड़ और चट्टानें पिघलकर लावा बन जाएंगे। जमीन एक जली हुई राख और गैस की ढेर में बदल जाएगी। तो तवील मुद्दती अंजाम बिल्कुल यही है। ये सब सुनकर ना मुझे एक बहुत ही गहरा और फिक्रअंगेज ख्याल आ रहा है। अगर अरबों साल बाद हमारा और हमारी तारीख का अंजाम यही राख और धूल है, तो क्या हमारी आज की ये बका की जंग, हमारी कामयाबियां सब बेमानी है? ये बहुत अहम फिलसफियाना सवाल है और इसका जवाब इर्तिका की तारीख में ही है। इर्तिका हमें सिखाती है कि अनवा का आर्जीपन उस निज़ाम का हिस्सा है। मतलब हम हमेशा के लिए नहीं हैं? बिल्कुल। देखे ना, डायनासोर्स ने 15 करोड़ साल हुक्मरानी की और आज वो महदूम है। हम इंसान तो आर्जियाती तारीख में कल ही पैदा हुए हैं। लेकिन इस आर्जीपन का ये मतलब नहीं कि आज की जिद्दोजहद बेमानी है। बिल्कुल सही, क्योंकि दुख और तकलीफ तो हकीकी है ना। हम ये सोचकर हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते कि 5 अरब साल बाद तो सब जल ही जाना है। यही बात है। फौरी खतरात जैसे मौसमियाती तब्दीली और बीमारियां इंसानों के लिए हकीकी तकलीफ का बाइस हैं। हमारा फर्ज अरबों साल बाद के सूरज की फिक्र करना नहीं है, बल्कि आज अपने माहौल और आने वाली नस्लों को बचाना है। वाकई ये बात उम्मीद दिलाती है। तो अब जबकि हमने इस खौफनाक लेकिन हैरत अंगेज मुस्तकबिल पर बात कर ली है, तो इस गुफ्तगू को समेटते हैं। किताब के वो कौन से बुनियादी पैगामात हैं जो हमारे सुनने वालों को याद रखने चाहिए? अगर पूरी तारीख का निचोड़ निकालें तो 3 बड़े सबक हैं। पहला ये कि ज़मीन मुसलसल बदल रही है, कायनात में कुछ भी साकित नहीं है। एक मुसलसल तब्दीली की कहानी। और दूसरा बड़ा सबक जो मुझे ज़ाती तौर पर बहुत मसूरकुन लगा, वो ये कि ज़िंदगी और अर्जियात एक साथ इर्तिका पाते हैं। बेशक, ज़मीन ने सिर्फ ज़िंदगी को जगह नहीं दी, ज़िंदगी ने भी ज़मीन को तराशा है। जैसे वो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट था। बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाई तो ज़मीन के लोहे को जंग लग गया। अरे हाँ, और हजारों नए रंग बिरंगे मिनरल्स बन गए। ये दो तरफा रिश्ता बहुत कमाल का है। और तीसरा सबक ये है कि इंसान ज़मीन की तारीख का बहुत ही नया हिस्सा है। मुझे वो 1 साल के कैलेंडर वाली मिसाल बहुत पसंद आई। हाँ, कि अगर ज़मीन की तारीख 1 साल है तो हम 31 दिसंबर की रात के बिल्कुल आखिरी चंद सेकंड्स में नमूदार हुए हैं। इतने वसी तनाजुर में तो हमारी हैसियत वाकई बहुत छोटी लगती है। और ये हमें आजिज़ी सिखाता है। हम कायनात के मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ कुछ सेकंड्स के खिलाड़ी हैं। लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि हम ज़मीन के कुदरती निज़ाम के साथ हम आहंग होकर रहें। क्या बात है। इससे पहले कि हम इस तफसीली जायजे को ख़त्म करें, मैं एक ऐसा ख्याल पेश करना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत उम्मीद अफजा है। किताब का आखिरी हिस्सा बताता है कि कायनात दरअसल एक लामुतनाही चक्कर है, एक तरह का रिसाइकलिंग प्लांट। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जरा तसव्वुर करें, जब 5 अरब साल बाद हमारा सूरज फटेगा और हमारी जमीन राख और गर्द में बदल जाएगी, तो क्या ये मुमकिन नहीं
کہ وہ گرد اربوں سال بعد کائنات کے کسی اور کونے میں اکٹھی ہو کر ایک نئی زمین اور نئی زندگی کو جنم دے؟ ارے واہ، یہ سائنسی لحاظ سے بالکل درست تصور ہے۔ ہمارے اندر جو کاربن اور لوہا ہے نا، وہ سب قدیم ستاروں کے پھٹنے سے ہی بنے تھے۔ ہم سب لفظی طور پر ستاروں کے دھول ہیں۔ تو ہماری زمین کا مادہ ضائع نہیں ہوگا، وہ کسی اندیکھے سیارے کا بیج بن سکتا ہے۔ یہ انجام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوگا۔ بالکل، کائنات کے ری سائیکلنگ نظام کا حصہ۔ اسی خوبصورت اور کائناتی گہرائی والے خیال کے ساتھ ہم آج کی یہ نشست اور اپنی یہ سیریز یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے کائنات کے ان رازوں پر غور و فکر جاری رکھیں گے اور سائنس کی دنیا کو کھوجنے کا یہ سفر کبھی نہیں روکیں گے۔ اور ہماری بھی یہی کوشش رہے گی کہ ہم ایسی ہی معلوماتی چیزیں لاتے رہیں۔ سائنس کی ایسی ہی مزید حیرت انگیز اور معلوماتی کہانیوں کے لیے بائیو پلس کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور کائنات کی کہانی کا حصہ بنے رہیں۔ اپنا اور اپنے اس خوبصورت نیلے سیارے کا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔